أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رواية طيبة كان راية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم حوا محاولتك ذاك الكساء فأقبل علي أمام الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذنني أن أكون معكم ذاك الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي ذاك الكساء ثم أعطيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا عبده يا رسول الله تأذنني أن أكون معكم ذاك الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا ابنتي قد أذنت لك فدخلت ذات الكساء ولما اكتمل جميعا ذات الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء ووضع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاصتي وعامة لحمهم لحمي ودمهم دمي ولمن ما يلمهم ويحضرني ما يحضر من حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي ولهم واجب عنهم الرسا وتحترهم تكفيرا اللهم صل محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا زمرية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور البحر يهدي ولا فلكا يهدي إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لمن جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن برسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي تأذن لي أن أحبط إلى الله ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحبط لمن جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يخلقك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا زمرية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لعدلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا ذات الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إلى البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله يقبل ملك جلوسنا على ذات الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجي مذكر خبر حذا في محفل من محافل أهل الله فيها جمع من شيتنا ومحبنا إلا ونزلت لحم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا فهذا شيتنا ورب الكعبة. وقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجيا وذكر قبل هذا في محفل من محافل أهل الله وفيه دم من شيئتنا ومحبينا وفيه محموم الله أخرج الله حماه ولا مغموم الله كشف الله غماه ولا طالب حاجة الله وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسودنا وكذلك أشياء فاضوا وسود في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کھچی ہوئی ہے تصور میں کربلا تک نظر میں ہے ستم جور استغاثہ تک
رسول کی اطرت ظلم بے جاتی زمانہ پا نہ سکا جس کا نقش پا تک جہاں اجڑ گیا گلزار فاطمہ بخدا اداس اداس ہے اس دشت کی فضا تک جو کربلا میں قیامت تھی بعد قتل حسین سنائی دیتے ہیں وہ نالو بکاب تک ملا نہ اصغر و غنچۂ دین کو قطرۂ آب تڑپ رہی ہے اسی غم میں القماب تک پٹک پٹک کے سر اپنا فرات کی موجیں بیان کرتی ہیں روداد کربلا تک اذان دی تھی جو اکبر نے صبح عاشورا فضا میں گونج رہی ہے وہی صدا تک نہ جانے بارواں ساقی کب آئے گا ظاہر علاج گردش دوران ہو سکا اب تک کھچی ہوئی ہے تصور میں کربلا اب تک صلوات پر محمد والے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. جتن کسی سے تمنا نہ چاہیے غیر خدا کسی کا بھروسہ غیر خدا کسی کا نہ جا
کیا دنیا میں جان کو کیا دنیا میں جان کو کیا نہ چاہیے جب قتل کیا نہر پہ سقائے حرم کو بھائی کا دیا داغ شہنشاہ امم کو پانی نہ دیا پیاس میں اس بحرے کرم کو تھا شور کے خوف کسی کا نہیں تھا شور کے خوف کسی کا نہیں کو غازی کو جگر بند ید اللہ حق مارا عباس کو کیا قتل کیا شاہ کو عباس کو کیا قتل کیا شاہ کو آدھا تو یہ کہتے تھے شہیدی کا یہ تھا حال تراسوں سے ہوتا تھا رومال پر رومال فرماتے تھے کیا ہو گئے عباس سے خوش اقبال دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا دل بھائی بسر ہوگی نائکان ہماری عباس کے ماتم میں گئی جان عباس کے ماتم میں گئی جان ہماری بے کس ہوئے اب کوئی نہیں ہمدم یاور پائیں گے کہاں ایسا وفادار برادر برائے کہیں آرزوئے سبتے پیامبر جلدی میری گردن پر چلے ظلم کا خنجر جلدی میری گردن پہ چلے ظلم کا خنجر دشمن پہ بھی یہ عالم تنہائی نہ ہو جینے کا مزہ خاک ہے جب بھائی نہ جینے کا مزہ خاک ہے جب بھائی نہ ہو یہ کہہ کے تڑپنے لگے سلطان دو عالم برپا تھا جب خیمہ شبیر میں ماتم چلاتی تھی زینب کے جگر پھٹتا ہے اوزدم بھائی کے علم میں نہ جئیں گے بھائی کے علم میں نہ جئیں گے اندھیر جہاں ہے جو علمدار نہیں ہے کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں ہے سمجھا کے اسے رن
شہب دوڑی عقب شاہ سکینہ جگر افغان چلاتی تھی بابا مجھے یا چھوڑو نازن حال دکھلا دو مجھے لاشا عباس عالم دکھلا دو مجھے لاشا عباس عالم پانی نہ ملا مر گئے وہ نہا کے میں روں گی اب لاشا عباس پہ جا میں روں گی اب لاشا عباس پہ جا کے دیکھا جو اسے شان بادی دے گیا کہنے لگے بیٹی سے بس نالا مارے نہ کوئی تیر تمہیں دشمنی ماں چلنا تیرا لاشے میں مناسب نہیں ہے چلنا تیرا لاشے میں مناسب نہیں ہے وہ کہتی تھی میں جی سے گزر جاؤں گی بابا والے کے نہ چلیے گا تو مر جاؤں گی بابا والے کے نہ چلیے گا تو مر جاؤں گی بابا آخر سے دریا کی طرف لے کے چلے شاہ یوں کہنے لگے فوج سے بڑھ کر کئی گمراہ کیا قصد ہے جاتے ہو کدھر ہے شہزی شاہ دریا پاؤ مارے گئے جن کی دریا پاؤ مارے گئے جن کی پانی کے لیے لاکھ جوانوں سے لڑے ہیں اور ہاتھ کٹائے ہوئے ریتی میں پڑے اور ہاتھ کٹائے ہوئے ریتی میں پڑے ہیں ناگہان نظر آیا انہیں لاش عباس چلا کے کہا ہائے اب ہم ہو گئے بے آس پہنچیں گے نا تم تک یہی تھا بھائی کو واسواس اب کون بجھائے گا سکینہ کی بلا اب کون بجھائے گا سکینہ کی بھلا پیار ہاتھوں کے تصادق تن صد پاش کے ساتھ جانے برادر میں تیری لاش کے ساتھ اے جانے برادر میں تیری لاش کے ساتھ آنکھوں کو ذرا کھولو تو قربان ہو بھائی خیمے سے سکینہ تمہیں لینے کو ہے آئی کیوں ریت میں یہ چاند سی صورت ہے چھپائی سر پیٹ کے تب کہنے لگی کیا کی جائے سر پیٹ کے تب کہنے لگی کیا کی جائے ہے مجھے صورت نہیں دکھلاتے میں پیاسی رہی اس لیے شرماتے ہیں میں پیاسی رہی اس لیے شرماتے ہیں میں پیاسی رہی اس لیے شرماتے ہیں
इन मजालिस का सिलसिला 8 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगा। जिन मोमिन और मोमिना को किसी मौलाना को या तबर्रुक स्पॉन्सर करना हो, बराए मेहरबानी हमारी प्रोग्राम कमेटी से कांटेक्ट करें। मासूम की इंतज़ामिया क़िबला मौलाना असद यावर साहब का इंतहाई मशकूर और ममनून है कि आप तशरीफ़ लाए और इन मजालिस एजाज़ से ख़िताब किया। उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी आप इसी तरह तशरीफ़ लाएंगे और कोशिश होगी कि आपकी मजालिस थोड़ी ज़्यादा हों। सलवात बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक प्रोग्राम है सैटरडे को, अपकमिंग सैटरडे 7:30 को बैतुल इल्म में, जिसमें मुख्तलिफ स्पीकर्स आ रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड और टॉपिक है इसका आशूरा और उसके बाद का इनकलाब ऑफ ईरान। तो 7:30 को है सैटरडे को बैतुल इल्म में। मासूम के प्रोग्राम्स की अपडेट्स हमारी वेबसाइट से मिलेगी masoom.com। बराए मेहरबानी अब जो हमारे मौलाना आने वाले हैं फ्रॉम टुमारो, मौलाना अली रज़ा फ्रॉम यूके, उसके बाद मौलाना तहज़ीबुल हसन साहब, उसके बाद क़िबला मौलाना मुंतज़िर मेहदी साहब और क़िबला मौलाना जावेद आबदी साहब। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दुआई सेहत की अपील है मोहसिन सजन लाल, रज़ा नकवी, मिराज फातिमा, शमीम आसिफ और शमा अख्तर के लिए कि दर सैयदा और करबला वालों के सदक़े में इन्हें सेहत कामिल अता हो। अब मैं क़िबला जनाब मौलाना असद यावर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ज़ेबे मेंबर हों। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फातिहा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات الله. برادران ایمانی و اسلامی معزز قابل قدر اور واجب الاحترام سامعین
عزیز آیا ہے واقعی ہدایہ جس میں خلاق کائنات، جس کے قبضے میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے، وہ اللہ اپنے حبیب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ نبی پہنچا دیجئے اپنی امت تک وہ پیغام جو آپ کے اوپر آپ کی رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے۔ اور اے میرے نبی، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ صاحبان علم کا مجمع ہے ہدایت و عصمت کے موضوع پر ہمارے اور آپ کے درمیان جو گفتگو چلی، اس آغاز بیان میں نے اسی آیے مبارکہ کو سرنامہ کلام بنایا تھا کہ یہ وہ آیے مبارکہ ہے کہ پروردگار عالم صبح قیامت تک معصوم رہبری کا انتظام کر رہا ہے۔ اسی آیے مبارکہ کے ذریعے حکم دیا، اے میرے نبی اعلان کر دو تاکہ دنیا اور خاص طور سے ہماری امت بے راہ روی کا شکار نہ ہو اور بے پناہ نہ ہو کہ ہم کس سے دین سیکھیں، اس لیے کہ ہم نبوت کا خاتمہ کرنے والے ہیں۔ تو اب نبوت کے بعد کیا امت لاوارث رہ جائے یا امت اپنے مرضی سے دین کو ڈھال لے یا امت جو چاہے وہ کرے؟ ایک بات آپ سمجھ لیں، اسلام کے قوانین بند کمرے میں بھی نافذ ہوتے ہیں، کھلی سڑکوں پر بھی نافذ ہوتے ہیں۔ اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جب ہم کو یاد آ گیا تو ہم اللہ والے ہو گئے، اور جب وضو کر کے نماز کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ ہم شریف آدمی ہیں، اور اس کے بعد مسلمان ہم ہوں یا نہ ہوں۔ اسلام پیدا ہونے سے لے کے قبر تک اور قبر سے لے کے محشر تک مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے، تقوی اختیار کرو جو تقوی کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو مرنا تو مسلمان مرنا، یعنی قرآن ہر آن چاہ رہا ہے کہ تم مسلمان رہو۔ دین اور شریعت میں انسان بغلے نہ چڑھائے، بہانے نہ تلاش کرے۔ پروردگار عالم نے اسی لیے معصوم رہبری کا انتظام کیا، اور بند کمرے میں نہیں، کھلے میدان میں، اور ایسا میدان کہ جس میں پبلک کو بہت دیر تک سواری پر رکنا پڑا، اس لیے کہ ببول کے کانٹوں سے پٹا تھا وہ میدان۔ اصحاب کرام کو رسول اللہ نے حکم دیا کہ میدان صاف کرو کانٹوں سے، تو بوڑھے بوڑھے صحابی، بزرگ اصحاب، انہوں نے میدان کو صاف کرنا شروع کیا۔ اب میں کیا بتاؤں، ابتدائی مجلس میں مجھے بات یاد آ جاتی ہے۔ تو آج ہمارے مولانا فاقریہ صاحب ہیں نہیں، ان کے والد بزرگوار بڑے مہمان نواز تھے، تو اکثر ہم لوگ جب مجلس پڑھنے بنگلور اور اعتراف میں جاتے کرناٹکا میں تو ان کی دعوت ہوتی۔ ایک مرتبہ محفل تھی علی پور میں، وہاں سے شعراء لوٹے تو مولانا کے یہاں سب کی دعوت تھی، اور دعوت کے بعد یہ ہوا کہ شاعری ہو جائے، کچھ اشعار ہو جائے مدح اہل بیت میں۔ تو ایک ساحل سرسوی نام کے مشہور شاعر گزرے ہیں، خدا بند عالم ان کو غریق رحمت کرے، بے پناہ مولائی شاعر تھا۔ اس نے کچھ شعر کہے، تو جب شعر کہے تو اس میں کچھ لوگوں نے اگر مولانا کے احترام میں بڑے سلیقے کے شعر پڑھ رہے تھے، تو مولانا ہی نے کہہ دیا کہ ساحل اس شعر میں تمہارا رنگ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تب اپنے رنگ کے شاعری کر رہا ہے، وہ دیکھیے کہتا ہے کہ اللہ رے علی کی ولایت کا اہتمام، اللہ رے علی کی ولایت کا اہتمام اونٹوں کو آ رہا ہے کجاوا غدیر میں، بنت اسد کے لال کی ہیبت کو دیکھیے، جھاڑو لگا رہے ہیں صحابہ غدیر میں۔ سلامات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد، جھاڑو لگا رہے ہیں۔
جھاڑو لگا رہے ہیں صحابہ غدیر میں. بڑا بڑا شاعر تھا. پھر اس کے ایک برتری یاد آ گئے شاید سے. وہ ایک مرتبہ وہی یہ دے دی گئی طرح جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. مشہور جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. ساحل نے کہا پیارا شعر کہہ دیا کہ جب فرشتے بغض حیدر کی سزا دینے لگے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. شعر سنیے آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں کہ جب فرشتے بغض حیدر کی سزا دینے لگے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اور یہ شعر اگر یاد رہ جائے تو اچھا ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اور جب زمین پر میں نے پھینکی دشمن حیدر کی لاش بوٹیاں کھا کھا کے سب کتے دعا دینے لگے. صلوات بھیج دیجیے محمد اور آل محمد. تو میرے سرکار میدان صاف کرایا گیا صرف اس لیے کہ اعلان ولایت تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ امت کے اوپر رسول کوئی کام چھوڑ کے گئے. دیکھیے بعد مصطفیٰ جو دو نظریے ہوئے ہیں ہم کسی نظریے کی مخالفت نہیں کرتے لیکن ہم کو اپنے نظریے کی وضاحت کا 100% حق ہے. اس لیے کہ ہم اپنے نظریے کی اگر وضاحت نہ کریں تو ہمارا دین کیسے پہچانا جائے گا اور ہماری شریعت کیسے اجاگر ہوگی. دنیا ہم سے اس لیے خفا ہے کہ آپ نے زمانے کے رخ کو نہیں پہچانا, پانی کے دھارے کو نہیں پہچانا, ہوا کے رخ کو نہیں پہچانا. بہاؤ میں بہ جانے کا نام شریعت نہیں ہے, حکم خدا کی تائید کا نام شریعت ہے. ہم دنیا کے ساتھ نہیں چلے تو وہ خفا ہے ہم سے, تو خفا رہا کرے. خفا رہنا غلط بات ہے, اس لیے کہ آدمی آزاد پیدا ہوا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ ریلیجن اور دین بھی سمجھے, مذہب بھی سمجھے. اسلام جو ہم تک آئے ہیں اس کے ذریعے 3 ہیں, سورسز 3 ہیں جو سورسز آف انفارمیشن ہے دین کے آپ تک اور ہم تک اور پوری دنیا تک آنے کے, وہ 3 ہیں بعد پیغمبر. ایک سورس ہے اصحاب سے اسلام لیا گیا, ایک سورس ہے ازواج سے اسلام لیا گیا, اور ایک سورس ہے اہل بیت سے اسلام لیا گیا. ہم تینوں سورس میں سے کسی کی ڈینائی نہیں کرتے, مگر ہم کو زیادہ پسندیدہ افراد اس میں اہل بیت نظر آئے. ہم نے اہل بیت سے لے لیا تو نہ لڑائی, نہ جھگڑا, نہ خفگی, نہ غصہ, نہ بگڑنے کی بات. آپ کی طبیعت میں ہے آپ نے اصحاب سے اسلام لے لیا, خیر مقدم, آپ کا بہت اچھی بات ہے. آپ نے ازواج سے اسلام لے لیا, ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی زحمت نہیں ہے. ہم کبھی اعتراض نہیں کرتے کہ صاحب آپ نے کیوں دین فلاں سے لیا فلاں سے لے لیا, آپ کی آزادی ہے, آپ کو حق ہے, آپ کو اختیار ہے. ہم اس پر بھی بحث نہیں کریں گے کہ آپ نے صحابہ سے کیوں لیا, آپ نے ازواج سے کیوں لیا. اس لیے کہ ہم بحث اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور ہم اس بحث میں وقت کو گزارنا نہیں چاہتے. ہم صرف یہ بتائیں گے کہ اہل بیت سے کیوں لیا. تو اہل بیت سے اسلام لینے میں جو سیف سائڈ تھا وہ سنیے, اور جگہ سیف سائڈ نہیں ہے. اس لیے کہ دین کا نمونہ ہم کس قدر بھی ترقی کر کے بڑے جناب ہو جائیں, ہماری زندگی اسلام میں نمونہ عمل نہیں بن سکتی. اور آپ 200 مرتبہ حج کر لیں, جتنی چاہے طویل داڑھی رکھ لیں, جتنے چاہے خمس اور زکات نکال لیں, اور بڑے مقدس اور بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار ہو جائیں, تو آپ کی زندگی کو بھی اسلام ریکوگنائز نہیں کرتا. اس لیے کہ ہماری زندگی کے ماضی کچھ ہوتے ہیں, حال کچھ ہوتے ہیں, اور ہمارے اندر خطاؤں کے امکان بڑھے ہوئے ہیں. انسان مجسمہ خطا ہے, اور اہل بیت سے اسلام لینے میں اطمینان یہ رہتا ہے کہ یہاں خطاؤں کا کوئی گزر نہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت کو پورے شیعہ نے مل کے پاک بنایا ہے, ایسا نہیں ہے کہ چاہنے والوں نے چاہا کہ نہیں ہم اہل بیت کو پاک دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کو چونکہ عجیب و غریب انداز میں گفتگو دینا چاہ رہا ہوں, اللہ کو چونکہ چند منتخب بندوں کی محبت کا مطالبہ کرنا تھا تو پہلے محبت نہیں مانگی, پہلے اعلان طہارت کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے محبوب کی ہر ادا پسندیدہ ہوتی ہے. کہتے ہیں اردو زبان میں کہ محبوب کا عیب بھی ہنر لگتا ہے, مگر وہ آپ کو لگے گا. جو آپ کے محبوب کو نہیں جانتے ان کو عیب عیب ہے, ہنر ہنر ہے.
مثال سے بات واضح ہوتی ہے. ایک سلامات پڑھیے, مثال دے دوں. 10 برس سے 11 برس سے شکاگو زیادہ تر لوگ چاہنے والے ہو گئے ہیں. ملاقات ہوتی ہے تو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں, خیریت پوچھتے ہیں, طبیعت مزاج پرسی کرتے ہیں, کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے تو دعوت دے لیتے ہیں, سلام دعا اچھی ہے, ملاقات ہو گئی. کچھ لوگوں نے زیادہ محبت شروع کر دی. ہم پھر آ گئے یہاں مجلس پڑھنے. ہمارے ایک جانے والے نے اپنے ایک دوست کو فون کیا کہ آج آنا مجلس میں, ایسی مجلس ہوگی کہ تم یاد کرو گے. ارے صاحب, اب تک جتنے لوگوں نے پڑھا ہے ایسی نہیں ہوگی اور ویسی نہیں ہوگی, تم آ کے تو دیکھو, بھول جاؤ گے اور یہ کر لو گے اور وہ کر لو گے اور بڑی تم طرح کی مجلس ہوگی. اور بڑا کامیاب خطیب ہے, ہمارا دوست ہے, لیکن آپ تم آ جاؤ بس. آپ کے فون کرنے کے بعد وہ آپ کا دوست آ گیا ہے نا. مجھے اس کی خبر نہیں تھی کہ آپ اپنے دوست کو بھی لائے ہیں. آپ نے ہماری محبت کو ان کو بلا لیا, اس لیے کہ آپ کا بھروسہ تھا ہماری خطابت پر. اچھا, ہم روز مجلس پڑھ رہے تھے, صحیح پڑھ رہے تھے. آج اپنے دوست کو آپ لائے, پتہ نہیں کیا ہوا, ایک روایت غلط پڑھ دی. اب جب روایت غلط پڑھ دی تو آپ کے دوست نے آپ کو یوں دیکھا, آپ کا سر یوں جھک گیا, اس لیے کہ اب آپ کی محبت ہماری روایت کو صحیح نہیں کر دے گی. ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت غلط پڑھ دی, پھر اس نے منہ اٹھا کے دیکھا, انہی کے لیے کہہ رہے تھے کہ بھول جاؤ گے مجلس سننا, سن لو آ کے. ہاں سن لیا. اس کے بعد کان میں اس نے ایک جملہ بھی کہا واقعی بھائی تم نے جو کہا تھا ایسا خطیب تو ہم نے دنیا میں نہ دیکھا. اب اور آپ اندر سے جل گئے, اس لیے کہ آج پتہ نہیں مولوی صاحب کو ہو کیا گیا ہے. کل تک تو ٹھیک تھے, آج روایت بھی غلط پڑھ دی, ابھی آیت بھی غلط پڑھ رہے ہیں. تو آپ کی محبت جتنی بھی بڑھ جائے اب آیت صحیح نہیں ہوگی, اس لیے کہ ہم نے غلط پڑھ دی تو غلط پڑھی, اس لیے کہ محبت سے غلط چیز صحیح نہیں ہوگی. لیکن اللہ کو چند منتخب بندے سے محبت کروانا تھی, لہذا امت مسلمہ کا ہمیشہ سر بلند رہے, جھکے نہیں. تو آیہ مودت سے پہلے آیہ تطہیر دے دی کہ تمہارا سر ہی نہ جھکنے پائے. وہ اتنے پاک ہے کہ وہاں برائیاں ہیں ہی نہیں, سر جھک ہی نہیں سکتے. یہ منزل آپ دیکھتے ہیں بیچارے بہت سارے ماننے والے ہیں, اب وہ بیچارے گھبرا جاتے ہیں کبھی کبھی. وہ کہتے ہیں چھوڑیے یہاں پر نہ پڑھیے, یہ رہنے دیجیے, یہ ایسا کر لیا انہوں نے, نہیں کرنا چاہیے تھا, ایسا ہو گیا ان سے. اور اس کے بعد کسی شاعر نے کہا بھی کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو. دنیا نے خطا اجتہادی کہہ دیا, کم سے کم اسی بہانے اس کی خطا تو زندہ رہ گئی آج تک. اور آپ دیکھ رہے ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم معصوم رہبری اس لیے دے کے جا رہا ہے کہ غیر معصوم کی زندگی کو اسلام ریکوگنائز نہیں کرتا, اسلام میں وہ نمونہ نہیں بن سکتا. اس لیے کہ جو ابتدا سے لے کے انتہا تک پاک اور طاہر ہوگا وہی نمونہ بنے. ورنہ ایک آدمی ہے, آپ خود ہی غور کر کے دیکھیے, جو 40 برس تک لات منات عزا ہبل کی پرستش کر رہا ہو, کلمہ پڑھ لیا, روشنی مل گئی, مسلمان ہو گیا, بہت مقدس, صحیح بات ہے. اس کا مسلمان ہونا بڑی اچھی بات, صاحب ایمان ہونے میں شک نہیں ہے. وہ بڑا مقدس ہوگا, بڑا پاک ہوگا, سب کچھ ہو جائے گا, مگر اس کی زندگی کسی کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی. اس لیے جب زندگی کے حالات بیان کیے جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ لات کے سامنے بھی جھکے تھے تو آپ بھی جھکی, نمونہ ہے. یہ عزا کی پرستش کرتے تھے, آپ اس کی پرستش کیجئے. اور اسلام نے کبھی یہ قید لگائی نہیں ہے کہ نمونہ بننا مگر 40 برس کے بعد, ان سے دین سیکھنا مگر 62 برس کے بعد, اس سے پہلے نہیں. تو اللہ نمونہ ایسے کو بنا ہی نہیں سکتا کہ جس کا ماضی داغدار ہو. پروردگار عالم نے ایسی شخصیتوں کو اسلام کا ماڈل اور نمونہ بنا کے پیش کیا کہ دشمن بھی پوری تلاش کے بعد ایک عیب نہ نکال سکے. اب میں اپنی مجلس شروع کرنے کے لیے, اب تھوڑا تو نہیں ہے, مجلس شروع کرنے کے لیے کیا مطلب,
ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ ابھی تک اذان دے رہا تھا۔ دربار معاویہ امیر شام کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ یمن میں ایک شخص نے ایک بہترین قالین تیار کی، چھوٹا سا قالین ہے نا، جو اس طرح سے یہ ہے، اس طرح سے ایک قالین تیار کیا اور وہ لے کے آیا خلیفہ وقت کو تحفے میں دینے کے لیے۔ سنیے، وہاں 3 بڑی شخصیتیں کھڑی تھیں۔ دربار امیر شام میں جب آیا تو اب وہ قالین لے کے تو آیا تھا، ہمارے ایسے لپیٹے سلام دعا کر کے کچھ بول نہیں رکھا ہے۔ تو معاویہ نے کہا کہ آنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ آیا تھا تو تحفہ دینے، مگر اب میں کیا کروں، آپ کو دوں کہ ان کو دوں کہ ان کو دوں؟ وہاں پر عمر عاص بھی تھا، یزید بھی تھا، معاویہ بھی۔ تو اب وہ شرما رہا تھا کہ آپ بھی جناب ہے، آپ بھی جناب ہے، آپ بھی جناب ہے۔ تو یہاں پر 3 ہوں، سب جناب دکھے تو چوتھا تو بے بس ہو ہی جائے گا۔ تو اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، تو جسے چاہے دے دے۔ تو عمر عاص نے ایک فیصلہ کر دیا۔ دربار امیر شام ہے، واقعہ سنیے۔ امیر شام کہتا نہیں، تو یہ قالین کر دے، ہم تینوں ایک قرعہ کرتے، ایک شرط لگاتے ہیں اور اس شرط پر قالین لیے لیں گے، تو بیچ سے ہٹ جائے۔ معاویہ نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا جو مدح علی میں بہترین شعر کہے گا قالین اس کا ہو جائے گا۔ دربار امیر شام معاویہ نے شعر کہا، اس کا ترجمہ سنیے۔ علی ایک چمکتا آفتاب، میں ایک ذرہ، کیا مقابلہ میرا علی سے؟ عمر عاص نے کہا بہترین شعر ہے۔ عمر عاص سے کہا گیا تو شعر کہہ، تو عمر عاص شعر کہہ رہا ہے، سنیے گا میرا۔ عمر عاص کہہ رہا ہے علی کی مثال ایک پگھلے ہوئے سونا کی ہے۔ صاحب زبان حضرات اس کا لطف اٹھائیں گے۔ سونا نہیں کہا، پگھلا ہوا سونا۔ پگھلا ہوا سونا اسے کہتے ہیں جس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، امپیورٹی نہیں ہوتی، پیور سونا ہوتا ہے پگھلا ہوا، جو آگ میں تپ کے نکلے۔ علی ایک پگھلا ہوا سونا ہے اور میں ریت کا ایک ذرہ جو ٹھوکروں میں اڑتا ہوں۔ میرا کیا مقابلہ علی سے؟ یزید کی باری آئی تو آپ کی خدمت میں جملہ کہہ دوں۔ یزید ایک بڑا شاعر تھا، ہمارے چوتھے امام نے بھی اعلان کیا تھا۔ کسی سے پوچھا، کسی نے ہمارے چوتھے امام سے یزید کیسا تھا، انہوں نے کہا شاعر تھا، ہے نا۔ یزید نے شعر کہہ دیا اور قالی اس کا ہو گیا۔ کیا شعر کا سنیے گا؟ کہتا ہے آپ نے بھی علی کی تعریف کی اور بابا آپ نے بھی علی کی تعریف کی۔ اصل تعریف علی یہ ہے، سنیے گا، اصل تعریف علی یہ ہے کہ ہم جیسے دشمن بھی بیٹھے قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا؟ تو معصوم کا کردار اتنا بیدار ہوتا ہے کہ ظالم بھی چاہ کے داغدار نہیں بنا سکتا۔ جن پر شراب کے دھبے لگے ہوں، جن پر نفاق کے دھبے لگے ہوں، جو خود اعلان کر رہا ہو کہ ہم پر اکثر شیطان آ جایا کرتا ہے، صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد، وہ دین کا رہبر نہیں بن سکتا، وہ معصوم کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ اسی لیے محمد مصطفیٰ نے بڑے میدان میں 1.25 لاکھ کا مجمع اور اس میں معصوم ہدایت کا اعلان کیا، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ یا رسول اللہ جب تک آپ زندہ تھے تو ہم تو دین پر چل رہے تھے، مگر جب آپ وفات پا گئے تو ہم کو تو کوئی راستہ دکھانے والا تھا ہی نہیں۔ بھری دوپہری میں محمد مصطفیٰ نے رہبر کو انٹروڈیوس کر دیا تاکہ کوئی قیامت کے دن ہم سے شکوہ نہ کرے کہ تم ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو کہ ہم کیا کرتے، ہم نے تو چاہا تھا کہ حق پر چلے مگر ہم کو بتانے والا کوئی نہیں۔ امامت کا ایک سلسلہ رسول اسلام نے لگا دیا اور مولا علی کو مولا بنایا، ان کی ولایت کا اعلان کر دیا، اور اعلان ہی نہیں کیا، سب کے اقرار بھی لیے۔ رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے نفوس پر
तुमसे ज्यादा हक के तसर्रुफ रखता हूं कि नहीं? तो पूरे मजमे ने कहा कालू वाला या रसूलल्लाह, बिल्कुल सच कहा आपने, आप हमारे नफ्सों पर हमसे ज्यादा हक के तसर्रुफ रखते हैं। जब कहा था मैं जिसका मौला, अली उसके मौला, और उसके बाद कहा कि जाओ ऐलान। तो एक अलग बात है कि कुछ लोग घबरा गए, रोने लगे, परेशान हो गए, चेहरा तमतमा गया, सब तारीख में है। कुछ लोगों के चेहरे भी रिकॉर्ड किए, वीडियोग्राफी होती तो आज तक देखते आप, मगर तारीख में दिखाया है। मगर एक जुमला सुनिए, कुरान की आयत है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुमको लोगों के शर से महफूज रखेगा, इंसानों के शर से महफूज रखेगा। एक रवायत का टुकड़ा पढ़ दूं, नतीजा आप खुद निकाल लीजिएगा, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। जब रसूल इस्लाम के ऊपर पहली वही नाजिल हुई गारे हिरा में, तो मौला अली मौजूद थे। इसलिए हमारे यहाँ वो रवायत नहीं है, आप तो जानते हैं कि वो एकदम से तेज बुखार आ गया और घबराहट सी हुई, तो उन्होंने आके खदीजा से कहा कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो खदीजा ने कहा मुबारक हो, नबूवत मिल रही है, तो फरिश्ता आ रहा है। यानी जिस पर आ रहा है उसको पता नहीं है, बीवी समझ रही है। पता नहीं कैसे दिल लिया जाता, हमारी तो कभी कभी अक्ल हैरान हो जाती है। मौला अली वहां पर मौजूद थे। तो एक रसूल इस्लाम से मौला अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, शैतान के रोने की आवाज सुन रहा हूं। तो एक मतलब कलेजे से लगा के मोहम्मद मुस्तफा ने कहा या अली, चूंकि आज हुक्म हुआ है ऐलान नबूवत का, इसलिए शैतान मायूसी से रो रहा है। अब नतीजा आप निकालिएगा या मैं निकालूं? जब मोहम्मद मुस्तफा की नबूवत के ऐलान का दिन आया तो शैतान रोया, शैतान रोया। जब मौला अली की विलायत का ऐलान हुआ तो अब तो आपको शिकवा नहीं है शैतान कैसे रोता है। यहाँ पैरों से चल के भेज दिया गया शैतान को, ताकि आदमी शक्लें पहचान ले। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अरे शैतान। मद्रास के एक मशहूर शायर हैं वकार नगरी, उन्होंने 4 मिसरे कहे गदीर के हवाले से, उसमें इसकी एक मंजर कशी है जिसके लिए मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मिसरे, पानी सरों से आज है ऊंचा गदीर में, ऊंचा नबी से है मेरा मौला गदीर में। पहले की बात छोड़िए, पहले की क्या बिसात, धचका तो दूसरे को लगा है गदीर में। जितने लोग समझ गए उनको तो हक है कि आप सलावत पढ़ दें। ये गदीर में, अब समझिए आप कुरान ने क्या कहा था, अल्लाह तुमको इंसानों के सर से महफूज रखेगा। नबूवत से जो मायूस हुआ उसे शैतान कहते हैं। ऐलान इमामत से जो मायूस हुआ, अब इसको इंसान क्या कहे तो शैतान का बाप था। एक सलावत और पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। खुदा की कसम है, आप ये ना कहिए कि मैंने जोश के दावत में जुमला बोल दिया है। जोश वोश नहीं है, यहाँ पर आके जोश में नहीं आता, यहाँ बिल्कुल होश में रहता हूँ। शैतान भी पानी भरे इसके सामने। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, रसूलुल्लाह की हदीस है, सुनिए, हवाला सुनिए आप, सही बुखारी शरीफ। अब इससे बेहतरीन हवाले कहां से ला सकता हूं? सही भी है, शरीफ भी है। सही बुखारी शरीफ में है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि फला इब्ने फला, नाम उनका लिया, कि आपकी फजीलत तो यह है कि आप जिस रास्ते पर जा रहे होते हो उस रास्ते पर अगर शैतान आता हो तो वो रास्ता चेंज कर देता है आपको देख के। अब मैं क्या करूं कि आप तो मिसाल के बगैर समझते नहीं। बचपन में हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। कभी कभी जब बड़े भाई और वाली से छिप के सिगरेट पीना होता था तो बयाबान सड़क पर हम सिगरेट पी रहे, उधर से देखा कि वाली साहब की मोटरसाइकिल आ रही है। अब जो गौर से देखा, जल्दी से सिगरेट छिपाए लेके भाग गए कि बाप आ रहा है। रास्ते कब चेंज किए जाते हैं अब मैं क्या बता सकता हूँ आपकी खिदमत में। और आजकल जियो की बड़ी सी स्क्रीन पर ये आ रहा है कि शैतान रास्ता बदल देता है। क्यों ना बदले, बाप को आता देख लेता है, उस रास्ते पर क्यों चलेगा। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद।
اس لیے کہ پوری امت کے جہنم میں جانے کا ذمہ دار ہے، اس لیے شیطان کا باپ ہے۔ پوری دنیا کو دروازہ علی سے اس نے موڑ دیا اور ذہنیت میں ڈال دی کہ صاحب وہ کیا ہے، ہم نے بھی تو بیان کیا، اچھا رسول نے مولا مانا، کہا تھا مولا تو ہم نے بھی مانا، اس سے کیا بحث ہے کہ پہلے مانا کہ چوتھے مانا؟ نہیں میرے سرکار، یہ بھی ایک ٹیکنک ہے جو بتا دوں آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ مفتیوں نے جو کھیل کھیلے ہیں ایسے دین نہیں مل رہا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ یزید بے نمازی تھا، لہذا اس کو حق نہیں تھا کہ وہ خلافت کرے، تو فوراً ایک مولوی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، کاش ہماری یہ بات ہمارے محترم مجمع تک پہنچ جائے۔ ایک مولوی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے جی؟ کہا پڑھا ہے۔ کہا جب قرآن پڑھا ہے تو پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ یزید بے نمازی ہے؟ قرآن ہی منع کر رہا ہے ان کو نماز پڑھنے سے، تو یہ کیسے پڑھے؟ دیکھیے کیسے دھارا موڑ دیتے ہیں ذہنیت کا۔ تو وہ گھبرا گیا کہ قرآن نے ان کو منع کیا ہے۔ کہا تم نے قرآن میں آیت نہیں پڑھی ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نہ جاؤ نماز کے قریب جب حالت نشہ میں ہو، حالت شراب میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کہا قرآن کب کہتا ہے ان کو نماز پڑھنے کے لیے؟ یہ ہر وقت شراب میں ہوتے ہیں، قرآن ریسٹریکٹ کرتا ہے ان کو نماز کی طرف جانا، ورنہ یہ پڑھتے پکے ہوتے۔ آپ ذرا دیکھ رہے ہیں یہ ترکیب، تو پوری ذہنیت کو موڑ لیا۔ کہنے کے صاحب ہم نے تو علی کو مانا، کس نے کہہ دیا کہ علی کو نہیں مانا؟ علی کو مانا، مولا مانا ہم نے، مگر اس سے کیا بحث ہے کہ بیچ میں کس کو مانا نہیں مانا؟ ہم نے کہا چلیے ہر اختلاف ختم ہو جائے، توجہ سنیے گا۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اختلافی بیان نہ پڑھیے، میں اختلافی پڑھتا بھی نہیں۔ کیوں نہیں اختلافی پڑھیں؟ کہلے اچھا نہیں ہوتا۔ ذرا آپ سوچئے، جب آپ کو ایک ذاکر کی تقریر اختلافی اچھی نہیں لگتی تو ایمان اختلافی اللہ تک پہنچے اچھا لگے گا؟ ارے بہت بڑی بات کہہ گئی آپ نے سامنے۔ ایمان اگر اختلافی پہنچ جائے اللہ کے پاس تو اللہ کو اختلافی ایمان پسند ہوگا؟ نہیں پسند ہوگا۔ چلیے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، اللہ کو مانا، اللہ نے آدم کو منوایا، آدم کو مانا، نوح کو مانا، ابراہیم کو مانا، موسیٰ کو مانا، عیسیٰ کو مانا، سرکار دو عالم کو مانا، ختم ہو گئی نبوت۔ اب اس وقت کس کی شریعت چلے گی؟ بولیے، ابراہیم کی، نوح علیہ السلام کی؟ کیوں نہیں چلے گی؟ وہ بھی تو نبی تھے، وہ بھی صاحب شریعت تھے۔ نہیں، شریعت نے ایک مزاج بنایا ہے کہ جب ایک صاحب شریعت چلا جائے اور دوسرا صاحب شریعت آ جائے تو وہ شریعت رہ کے بھی منسوخ ہو جاتی ہے۔ شریعت ہوتی ہے مگر اس کا پاور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو نوح کی شریعت ہے مگر شریعت ابراہیمی جب آ گئی تو شریعت نوح منسوخ ہے۔ اب زمانہ ابراہیم میں شریعت نوح نہیں چلے گی، شریعت ابراہیم چلے گی۔ ابراہیم چلے گئے تو اب شریعت موسیٰ کی چلے گی، ابراہیم کی نہیں چلے گی۔ موسیٰ چلے گئے تو شریعت عیسیٰ کی چلے گی، موسیٰ کی نہیں چلے گی، وہ شریعت رہ کے بھی منسوخ ہے۔ عیسیٰ چلے گئے تو اب شریعت محمد کی چلے گی، اب عیسیٰ کی نہیں چلے گی۔ کہاں لانا چاہ رہا تھا میں آپ کو؟ کیوں نہیں چلے گی؟ کیا عیسیٰ کی شریعت اس لائق نہیں ہے کہ چلے گا؟ نہیں، اس لائق نہیں ہے، لائق ہے۔ قرآن کا یہ اسٹائل ہے، اللہ کا یہ انداز ہے کہ جب دوسرا بڑا نبی آ جائے تو پچھلی شریعتیں منسوخ ہو جاتی ہے۔ پوچھئے مسلمانوں کے 73 فرقوں سے، سب آج کہتا ہے کہ شریعت محمدی چلے گی، کوئی نہیں کہتا کہ شریعت موسیٰ کا نفاذ ہو، شریعت ابراہیمی کا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے سرکار محترم مجمع سے، میں توجہ خاص کا طالب ہوں۔ شریعت عیسیٰ نہیں چلے گی، شریعت موسیٰ نہیں چلے گی، شریعت اچھا ٹھیک ہے نہیں چلے گی۔ اب ہم گالی دیں شریعت ابراہیمی کو، نعوذ باللہ، برا کہیں برا نہیں کر سکتے، مانو۔ دیکھیں مسلمانوں کو اتحاد بین المسلمین کے لیے ایک بہترین جملہ آپ کو دے کے جانا چاہ رہا ہوں، شریعت ابراہیمی پر چلو یا نہ چلو، کنائی مت کرو۔ شریعت موسیٰ پر چلو یا نہ چلو، اسی
डिनाई नहीं करो, मगर चूंकि अब शरीयत मुहम्मदी है तो बकिया सब शरीयतें मंसूख हो गई, अब उस पर तुम चलोगे तो फिर मुसलमान नहीं कहलाओगे। मुसलमानों चलो इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के तहत ये तो पता चल गया कि जब खातिमुल अंबिया आ जाए तो पिछले अंबिया की शरीयतें मंसूख हो जाती है। तुमने अली को जिस नंबर पर भी माना हो तो यही उसूल मान लो कि पिछली शरीयतें मंसूख हो गई। रसूल खातिमुल अंबिया, अली खातिमुल खुलफा, अब अली से मोहम्मद, मोहम्मद से अली। हम हाथ मिला लेंगे, मगर ये बीच में जो आ गए हैं तीन सीरतें शेखैन, हमको यही गवारा नहीं है, इसलिए कि मासूम की जिंदगी नहीं है कि उनको नाइफ हो जाए। इस्लाम मासूम रहबरी देना चाहता है, हम गैर मासूम पर बिलीव नहीं करते, खफा किसी से नहीं है। चलो आप देखिए पूरा एनालिसिस का तजजिया दे रहा हूं। एक बद्दू अरब, एक वाकया सुनिए। एक बद्दू अरब रसूलुल्लाह के पास आया दौड़ता हुआ, या रसूलुल्लाह बहुत परेशानी हुआ। तो रसूल ने कहा क्या हुआ भाई? कहा रसूलुल्लाह एक ही ऊंट है जिससे काफिले में सामान इधर से उधर करके बच्चों की रोजी चलाता हूं और नाम नफका चलता है, उससे किफायत होती है, और वो ऊंट हमारा पागल हो गया। तो रसूलुल्लाह ने एक छोटे से टुकड़े पर लीफे खुरमा पर तहरीर करके एक दुआ दी, सुनिएगा मेरे भाई। तो वो कहता है या रसूलुल्लाह ये क्या करूं? कि इसको पढ़। कि या रसूलुल्लाह मुझे पढ़ना नहीं आता। तो रसूलुल्लाह ने कहा अच्छा पढ़ना नहीं आता, जा ऊंट के करीब इसको ऐसे दिखा देना, इतना तो कर सकता है। कहा या रसूलुल्लाह वो तो हमारा ऊंट है, पागल जरूर हो गया, मगर दिखा तो सकता हूँ। कहा दिखा दे, ऊंट सही हो जाएगा। वो बेचारा बद्दू देहात से आया था, वो दौड़ा हुआ गया और रसूलुल्लाह ने जब तहरीर दी थी उसको ऊंट को दिखाया, ऊंट का वो फिर ऊंट बिल्कुल सेहत से रहा। 10 साल 12 साल 15 साल का जमाना गुजरा, सरकार दो आलम की वफात हो चुकी थी, फिर ऊंट पागल हो गया। डॉक्टर साहब बैठे हैं, मर्ज कभी कभी बहुत रिपीट भी हो जाते हैं, होता है कि नहीं होता है? अच्छा इतनी बात तो बगैर डॉक्टर के आप भी समझ सकते हैं कि मर्ज रिपीट हो सकते हैं। अच्छा फिर पागल हो गया, फिर दौड़ा हुआ आया। अब जो आया तो रसूलुल्लाह थे नहीं, वफात कर चुके थे। तो उन्होंने कहा अब तो हम क्या करें? उन्होंने कहा नहीं वो घबराने की जरूरत नहीं, रसूल की जगह पर जो लोग बैठे हैं वो कायम मकाम है, रसूल के जानशीन उनके पास जा। दूसरी खिलाफत का जमाना था। वो दौड़ा हुआ आया, कहला किबला काबा, ऐसा ऐसा हो गया, हमारा ऊँट फिर से पागल हो गया, रसूलुल्लाह ने तहरीर किया था, तो आप भी कुछ दीजिए कि हम उसको दिखा के ऊँट को कंट्रोल में कर लेना। ठीक है, लाओ कागज और लाओ कलम, और लिखा इन्होंने, ए ऊँट तुझे फला इब्ने फला खलीफा रसूल हुक्म दे रहा है कि अपना पागलपन छोड़ के सीधा हो जाए। अब वो दौड़ा हुआ लेके गया, वो ऊँट जो पागल था हल्का था, उसको तो यूं दिखाया कि इतना ऑफेंसिव हो गया कि अगर भागता नहीं तो मारा जाता। अब उसको दौड़ा लिया, तो इतना दौड़ा कि वो जो जहां बंधा था कि लगे वो सब तोड़ काट के अब वो जंगल को भागने लगा। उन्होंने कहा या अल्लाह ये तो पागल जितना था उससे ज्यादा दिखाने से हो गया। वो क्या मालूम है कि मोहम्मद मुस्तफा मासूम रहबरी का इंतजाम करके गए थे, अहले गहरे के हवाले शरीयत करके नहीं गए थे। तू गलत जगह चला गया। तो ये तो हमारे यहाँ जबान में मुहावरा भी है, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो अब वो फिर दौड़ा आया कि दूसरा तावीज लिए लूंगा इनसे। अब जो वो आया तो दरबार खिलाफत में जाने से पहले हजरत इब्ने अब्बास से मुलाकात हो गई। तो उसने कहा भाई क्यों हाँप रहा है, क्यों कांप रहा है? उन्होंने कहा यार अब हमारे से ऐसा वाकया हो गया, अब तो ऊँट हमें चीर फाड़ खाएगा। ये मसला हमने दिखाया नहीं। तो उन्होंने देखा, कहा ये किसने दिया था लिखेगा? उन्होंने इब्ने अब्बास हंसने लगे कि भाई तू गलत जगह चला गया था, तू अली के पास जा। तो उसने कहा इब्ने अब्बास से कि भाई तुम मददगार मालूम होते हो तो अली का दरवाजा हमें मालूम नहीं है कहाँ पर, तुम मुझे पहुंचा दो। उन्होंने कहा लेके दरवाजे अली पर आए। इब्ने अब्बास ने दरवाजा खटखटाया, आए है मासूम रहबरी की जरूरत देखिए। दरवाजे पर दक्कुल बाब हुआ और मौला अली हाथ में कागज लिए हुए निकले।
कहे भाई उसको तू दफन कर दे, ये ले जा। उसने जो अब देखा तो कदमों पर गिर गया, कहता मैं पढ़ना तो नहीं जानता हूं मगर स्टाइल वही है जो रसूलुल्लाह ने लिखी थी। भला मासूम की सीरत कहीं बदलती है, भला मासूम की सीरत कहीं बदलती है, वही है। कल ले जा, अब ऊंट को दिखा देगा, ऊंट काबू में आ जाएगा। अब वो गया और उसने ऊंट को दिखाया, ऊंट को दिखाया, ऊंट उसके कदमों पर आ गया और बिल्कुल सही दमाग हो गया। आप बता दें जिसकी तहलील जानवर को बिगाड़ दे, उसकी पैरवी अगर इंसानियत को तबाह कर दे, अच्छा ये दुआ इतनी कारामद है, ये दुआ है इतनी कारामद दुआ है कि एकदम से न होने वाला काम 100 मरतबा पढ़ लीजिए, होके रहेगा वो काम। मगर हिदायत है मासूमीन की कि ये दुआ गैरों के हाथ में लगे, अपनों तक रहे। इसलिए ये गैरों के पास अगर लग जाए तो उसका मिसयूज भी होता है। आपको मालूम है कोई भी दुआ खिलाफ शरअ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो मेरे सरकार आपने गौर किया कि जो एक जानवर को सही न कर सके वो खल्क़े खुदा को कैसे सही करेगा। लोग खफा हो जाते हैं कि साहब आप तो इमाम, आपको तो सिवाय अहले बैत के कुछ दिखाई नहीं देता। अरे नाराज न होइए, कितनी अच्छी आंखें, इसकी तारीफ कीजिए कि अच्छे लोग दिखाई देते हैं। रसूलुल्लाह ने जिनको अपनी बद से उठाया, आप कहते हैं उनको फॉलो कीजिए। कुरान ने जिनके लिए मुनाफिक कहा, आप कहते हैं उनको फॉलो कीजिए। तो आपके कहने से हम शरीयत पर नहीं चलते, हम कुरान और रसूल को फॉलो करके शरीयत पर चलते हैं। और रसूल जब दुनिया से गए तो मासूम के हवाले लगा के गए, इसलिए हम मासूम रहबरी पर बिलीव करते हैं। सिर्फ इसलिए करते हैं कि यहाँ खताओं का इम्कान ही नहीं है, यहाँ बुराइयां आ ही नहीं सकती। इस्लामाबाद भेजिए जरा आप हजरत, आगे तशरीफ ले, थोड़ा थोड़ा आगे चले आइए ताकि वो जो बाहर गेट के चले गए हैं, वैसे देखने में तो अच्छा लग रहा है कि मैं कह सकता हूँ कि बाहर तक मजमा था ये, मगर मैं अज़मत मासूम पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके ज़हन को फिर वापस लाने के लिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मौलाना सुहैल आफंदी 4 मिसरे कहते हैं कि दुनिया में अजब शान से छाएगी नमाज, दुनिया में अजब शान से छाएगी नमाज, हर रूह में हर दिल में समाएगी नमाज। आप समझ रहे हैं कि नमाज की तबलीग हो रही है। चलिए एक साथ में वाह कर दिया, मगर जरा गुरेज देखिए, दुनिया में अजब शान से छाएगी नमाज, हर रूह में हर दिल में समाएगी नमाज, समझेगा इमामत को जमाना उस दिन जिस दिन ये रिसालत को पढ़ाएगी नमाज। हमारे जमाने का इमाम होगा और रसूल ईसा पीछे होंगे। वे आप इमाम को बढ़ाते हैं, हम नहीं बढ़ाते। हमने जब किसी को बनाया नहीं तो हम बढ़ा कैसे सकते हैं? पागल किसी बातें होती है, और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया और हाथ से हाथ वक्त से नहीं बढ़ाता कोई। इसलिए कि ये सब जाहिलाना बातें नहीं करनी चाहिए। जिसलिए कि आज तक जिसके फजीलत की हदें मुकर्रर न हुई, बढ़ाएगा कोई क्या? मैं सही कह रहा हूं, कोई क्या बढ़ाएगा? इसलिए कि कोई हद तो बता दे पहले, फिर बातें आगे होंगी। सुबह से शाम तक अपने मामला में तुम बोलो कर लो तो कोई न टोके। अली के फजाइल पर लेकर बढ़ा दिया आपने नबूवत से। अच्छा नबूवत आप समझे बैठे, जरा समझाइए कि नबूवत के मेयार क्या है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हंसते हंसते मैंने एक साहब से कहा था, एक साहब ने कहा कि भाई सब कुछ ठीक है लेकिन आपके बारे में की गई बात हमारी समझ में नहीं आती। हमने कहा 11 को समझे बैठे हैं। यानी कहने के जो सवाल का जो उठान होता है
اسے لگتا ہے کہ 11 بجے سے سمجھ لیا. پہلا تو بھیجنے میں نہیں آیا جو ظاہر تھا، جو ظاہر تھا تو سمجھ میں نہ آیا، جو غائب ہے یہ سمجھ لیں گے ان کو. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں غلو کر دیا، غلو نہیں کیا. صبح سے شام تک آپ بھی اس میں بھی ہوں، آپ بھی. پورا زمانہ غلو کرتا ہے. گھر پر آئے ملاقات کے لیے اپنے لڑکے کی اتنی تعریف کر دی آپ نے کہ ماشاء اللہ ہمارا لڑکا اتنا جینیس ہے کہ کلاس میں ہمیشہ اول لاتا ہے. اور ارے مولوی صاحب پورے شکاگو میں اس کا کوئی جوڑا نہیں، ثانی نہیں. اور ہماری بیٹی تو وہ بہترین ہے، اور اس کے انداز اور اس کا یہ اور وہ کمال، پوری فضیلت آپ نے بیٹی کی سنا دی. اور ہمارا بھائی آپ ذرا دیکھیے، آپ اس کو ماتم کرتے، آپ ذرا اس کو دیکھیے جب وہ شعر پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ خمار 12 رنگ کی فیل ہو گیا. اور ہمارا وہ اور ہمارا وہ، اور ایک چیز ہے جو میں بول نہیں رہا ہوں قصدن، وہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، ہے نا. روزانہ صبح سے شام تک ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارا بھائی اور ہماری فلانا فلانا، وہ پورا سلسلہ ہے، تعریف کے پل باندھے ہوتے ہیں. ہمارا ذاکر، ہمارا خطیب، 4 جملہ پہلے 4 جملہ آگے، سرکار اور قبلہ اور حضور، شہنشاہ خطابت اور آفتاب خطابت. اور یہ ہمارا شاعر، ایسا شاعر ساون جون والے نے ایک شاعر کو بلایا، 4 جملے پہلے اور 8 جملے آگے. ایک ذاکر کو بلایا تو اس کے بعد نہ جانے کیا کیا القاب دے دیے. ساحل سلسلے نے جل کے کہا تھا ایک مرتبہ شعر کہ زندہ اصنام مسلوں پر کھڑے ہیں مولا، ان کے القاب تو تجھ سے بھی بڑے ہیں مولا. صبح سے شام تک ہم اور آپ غلو کرتے ہیں لیکن کوئی ٹوکنے والا نہیں. فضائل حیدر کرار کے ایک باب سنائیے، نااہلوں کو غلو نظر آتا ہے. لیکن ہم وکیل آدمی ہیں، ہم اصل میں لڑائی کی جڑ تک جاتے ہیں. یہ جو بیچارے کہتے ہیں یہ ناعقل ہے، بددماغ ہے، بدعقل ہے، ان کو رہبر ہی اتنا شیطان ملا ہے کہ ان کی بددماغی پر عقل نہیں کھلتی. انہوں نے فضائل رسول سنا ہے اپنے عالموں سے، فضائل علی سنا ہے ہم سے، تو یہ کنفیوژن ہونا لازمی ہے. اس لیے کہ وہاں سننے والا رسول، خیال والا، مسواک والا، زلفوں والا، کنگھی والا. اب اس کے بعد یہاں خطیب نہج البلاغہ، وہاں امی کیا پڑھے لکھے نہیں ہے، امی کے معنی جاہل کے. ارے میں نے کیا کہا آپ کی خدمت میں، اتنی بیوقوف قوم آپ کو دنیا میں نہ ملے گی جو رسول اللہ کو امی کہہ رہی ہے. یہ کون قوم امی کہہ رہی ہے؟ ایک بات پر آپ سے داد لوں گا، فقط ایک جملے پر. یہ وہ قوم رسول اللہ کو امی کے ایک معنی جاہل سمجھے ہوئی ہے کہ جس کو عربی لغت میں مولا کے 25 معنی دکھائی دے رہے ہیں. صلوات بھیج دیجیے محمد اور آلہ. دو مہینہ 8 دن آؤ، جیسے فضائل علی سنتے ہو ویسے ہی ذکر محمد بھی ہم سے سنو، تب پتا چل جائے گا کہ عظمت کیا ہے. اور اگر ایک لفظ سننا چاہتے ہو تو فضائل علی کو سن کے تعصب کے عینک نکالو اور اس کے بعد دل میں سوچو، جب چھوٹا بھائی اتنا عظیم ہے تو بڑا بھائی کتنا عظیم ہوگا. جب وسیع اتنا صاحب کمال ہے تو نبی کتنا بڑا صاحب کمال ہوگا. شاگرد اتنا عظیم ہے تو استاد کتنا عظیم ہوگا. اس لیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کے اس حقیقی جانشین مولا علی نے بتایا کہ تعریف مصطفیٰ کیا ہے. جب سلونی من قبل ان تفقدونی کا نعرہ لگایا تو پوری دنیا نے ابن علی کو داد دی کہ یا علی آپ سا علی نہیں دیکھا. تو ایک مرتبہ وہیں پر ٹھہر کے اپنے بڑے بھائی کو یاد کیا، ھذا ما زقنی رسول اللہ زقا زقا. یہ علم تو وہ ہے کہ رسول اللہ نے ایسے بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. محمد والے محمد صلوات. تورا کہہ کے، مناظرہ کہہ کے لوگوں نے اتنا دور کر دیا ہے کہ آپ نے آنا چھوڑ دیا. آپ آئیے یہاں، اصل میں فضیلت علی فضیلت رسول ہے، کمال اہل بیت کمال رسول ہے.
اس لیے کہ ہمارا رشتہ اگر رسول سے نہ ہوتا تو پھر کیا کمال؟ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، یہ اگر رسول کی فضیلت نہ ہوتی تو ہم ہائی لائٹ نہ کرتے۔ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، یہ رسول نے کہا، تو رسول کو اگر ہم صاحب وحی نہ مانتے ہوتے تو اس پر عمل نہ کرتے، تو سارے کمالات اہل بیت کے رسول اور قرآن سے ہے۔ یعنی اہل بیت کے کمال پر سرنگو ہونا قرآن پر بھی اطمینان ہے، ذات مصطفیٰ پر بھی اطمینان ہے۔ اب بیجا لوگوں کی تعریف کی امید ہم سے لگا کے آتے ہیں، یہ غلط ہوتی ہے، یہ بات ذرا غلط ہے۔ اب رہی بات یہ ایک جملہ کہہ دوں، اس لیے کہ وہ اکثر میں پڑھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ پرسوں میں نے اماں کا ذکر کیا تھا، تو کچھ لوگ نہیں، ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، جو فیکٹس ہیں وہ پڑھنے چاہیے، لیکن کتنے احترام سے میں نے پڑھا تھا۔ بگڑنے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ سب کہنے لگے کہ صاحب دیکھیے اطاعت مادری اسلام میں ہے اور آپ کہتے ہیں معصوم کے ماننے والے ہیں، اور اس کے بعد اس طرح سے توہین نہیں ہے۔ پہلے آپ شریعت کا مزاج سمجھیے۔ واشنگٹن ورجینیا میں ایک لڑکے نے مجلس کے بعد مجھے پکڑ لیا کہ میں مولانا ذرا مجلس سنبھل کے پڑھا کیجیے، مجمع آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل جو چاہتے ہیں پڑھ دیتے۔ تو میں گھبرا گیا کہ اللہ کوئی غلط تو نہیں پڑھ گیا رہا ہے۔ میں نے کیا ہوا بھیا کہ نہیں، ہماری بیوی ہمارے ساتھ آئی تھی، آپ نے وہ پڑھ دیا جمل کا واقعہ، تو وہ ناراض ہو گئے۔ تب میں نے ٹھنڈی سانس لی کہ یہ معاملہ ادھر ہے، تو میں نے اس کو چمکار کے کہا بیٹے بھائی میں نے مجلس صحیح پڑھی، تم نے شادی غلط کی۔ ہم نے کہا تم اپنی بیوی کو بلا کے لیا، ہم سمجھائے دیں گے، وہ خفا نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ تم سمجھاؤ۔ صبح میں کافی پیتے پیتے جاب پر چلے جاؤ، رات میں آتے آتے ٹی وی کھول دو، تو تب ٹائم کہاں ہے دین و شریعت سمجھانے۔ ہم نے گھرانہ اسلامی تو بنایا نہیں، اس کے بعد چاہ رہے ہیں گھر میں نور ٹپکنے لگے۔ ایک مرتبہ اللہ کا نام نہ لیا گھر میں، چاہ رہے ہیں اولاد صالح ہو جائے۔ یہ بچے خوب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی ایکٹیویٹی کیا ہے، ہمارا بڑا بھائی کیا کر رہا ہے، امو جان کیا کر رہے ہیں، چچا پھپھا کیا کر رہے ہیں۔ تو بچے وہی ہوتے ہیں جو گھر کے معاشرے کو دیکھتے ہیں۔ اس نے دیکھا بڑی بہن بھاؤ بنوا کے آ رہی ہیں، اماں جان بیوٹی پارلر سے آ رہی ہیں، ابا جان فیشیل کروا کے آ رہے ہیں۔ آپ ضرور کروائیے، فیشیل کروانا برا نہیں ہے، مگر آپ نے معاشرہ صحیح تعمیر نہیں کیا۔ اگر اسی گھر میں اذان بھی ہو، رسول کی حدیث ہے کہ جس گھر میں بآواز بلند اذان دی جائے وہاں سے نحوستیں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ یہاں ذکر علی کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کی باتیں کریں، اسلامی قصے بیان کریں، ہر دن اگر 10 منٹ بھی اگر بچوں کے پاس آپ دیں اور اسلام میں کوئی ایک چیز توضیح المسائل کی اٹھا لیں، کوئی ایک چیز روایت کی اٹھا لیں، ایک ٹکڑا 15-20 پوری مجلس گھر میں پڑھنے کو میں نہیں کہتا، وہ 1-2 منٹ آپ بتا دیں کہ بی بی زہرا ایسی تھی، امام حسین نے یہ کہا، مولا علی نے یہ کہا، بس روزانہ آپ ایک جملہ کہتے جائیں گے۔ میں منبر سے کہہ رہا ہوں معاشرہ اتنا شاندار ہو جائے گا کہ آپ بچوں کے فیوچر کے لیے جو گھبرائے ہیں اطمینان ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اور ہمیں ٹائم دینا پڑے گا۔ مگر ہم کیا کریں، ہم تو ٹائم خود بھی لیتے ہیں، ساتھ میں ان کا بھی ٹائم لے لیتے ہیں جن کو بچے کی پرورش کا حق اسلام نے دیا تھا۔ میں کسی کے خلاف مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، مگر ایک بات سمجھ لیجئے کہ فطرت کے خلاف کوئی عمل چلتا نہیں ہے۔ پانی کا جو بہاؤ ہے اس کو آپ پتھر سے روک دیجئے، مان لیجیے آپ تیز دھارے میں ایک بڑا سا پتھر کا ٹکڑا رکھ دیجئے، تھوڑی دیر پانی اونچا ہوگا، اور جب پانی اونچا ہو لگا تو سائڈ سے ڈائیورژن لے لیں گے۔ پتھر کا ایک ٹکڑا پانی میں رکھ دیجیے، تھوڑی دیر پانی رکا، تھوڑی دیر تک رکے گا، اور جب جیسے ہی پتھر کے لیول تک آئے گا وہ سائڈ سے نکل لے گا، تھوڑی سی جگہ بنا کے، اور تھوڑی جگہ بنانے کے بعد بڑی جگہ بنا دے گا۔ عورتوں کے فنڈامنٹس میں بچے کی پرورش ہے۔ آپ کی اس ملک میں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اس دنیا نے برابری کے نام پر عورت سے وہ حق لیا
تو فطرت بدلتی نہیں ہے، ڈائیورشن اختیار کر لیتی ہے. اولاد کو چھینا معاشرے میں کتے کا بچہ گود میں آ گیا، کار میں اولاد کی جگہ بلی، بیٹے کی جگہ کتا. مطلب سمجھے آپ، یہ فطرت کے خلاف عمل تھا، مگر فطرت بدلی نہیں جا سکتی، ڈائیورشن اختیار ہو جاتا ہے. صلوات دے دیجیے محمد اور آل. کیا سنا آپ نے؟ کل لوگ سمجھے تھے کہ شروع میں ہوگا، آج آخر میں آ گیا یہ معاملہ. میرے عزیزوں، آپ فیشیل کرائیں، میں آپ کی فیشیل کا دشمن نہیں. خدا نہ کرے کوئی حضرات یہ کہہ دے کہ صاحب مولانا بار بار فیشیل پڑھ رہے تھے. فیشیل نہیں پڑھ رہے تھے، لیکن صورتیں دنیا والے دیکھتے ہیں، سیرت اللہ دیکھتا ہے. یہ دنیا صورتوں کے بدلنے کی، اور دیکھیں یہ خوبصورتی بہت دن چلنے والی نہیں ہے. کہ لوگ کعبہ بیٹھے ہیں، آپ دریافت کر لیجئے بازار میں یوسف بکے چند کوڑیوں کے دام. ہم نے بہت غور کر کے ایک نتیجہ آپ کو دینا چاہا ہے. پوری تاریخ میں اہل بیت کو چھوڑ کے یوسف سے زیادہ حسین آپ کو کوئی نہ ملے گا. حسن یوسف سے زیادہ حسن کا تصور اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کوئی حضرات ہے جو کہے کہ ہم نے یوسف سے زیادہ حسین بھی دیکھا ہے. 14 معصومین کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، نہیں دیکھا آپ نے. میرے عزیزوں، اللہ سیرت دکھانا چاہتا ہے، اسی لیے شاید یوسف کو سب سے حسین بنا کے کوڑیوں کے دام بازار میں بکوا کے بتا دیا دنیا سبق سیکھے. حسن یوسف جب کوڑیوں کے دام ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل. شکلیں بنانے سے زیادہ ٹائم، اس لیے کہ بڑے مکان بنا لینے کا نام کامیابی نہیں ہے، بہترین لباس پہن لینے کا نام کامیابی نہیں ہے، بہت شہرت یافتہ ہو جانے کا نام کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ آدمی کے اندر جوہر ایمان و عمل صالح ہو. آخری مثال سنیے اور اپنے منزل پہ آ جاؤں. ہم بچپن میں سنتے تھے کہ ہمارے بزرگ آپس میں بات کر رہے ہیں، ہم لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سنا وائٹ منی، بلیک منی. تو یہ ہم سمجھتے تھے کہ وائٹ منی کیا مطلب. اب ہندوستان میں سفید نوٹ تو ہوتا نہیں تھا، اس کا کلر ذرا سا بلو اور گرین مائل ہے، یہ سفید کیوں کہتے ہیں. اچھا بلیک منی میں ہم لوگ سمجھتے تھے کہ رکھے رکھے کالا پڑ جاتا ہوگا، اس لیے بلیک منی اس کو کہتے ہیں. لیکن جب سینہ شعور کو آئے اور اسکول کالج جانے لگے تب پتا چلا وائٹ منی اور بلیک منی اصل میں روپیے کا کلر نہیں ہوتا، دولت کی قسم ہوتی ہے. گورنمنٹ کا ٹیکس جس میں دے دیا جائے وہ وائٹ منی کہلاتی ہے، اور جس کا ٹیکس نہ دیا جائے وہ بلیک منی ہے. اور بلیک منی آپ اوپنلی خرچ نہیں کر سکتے، اس کا حساب دینا ہوتا ہے. اور وائٹ منی آپ جہاں چاہیں لے کے چلے جائیں، کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ٹیکس پیڈ ہے. کہاں سے کہاں تک بات پہنچ گئی آپ کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جوہر ایمان اور عمل صالح، یعنی عمل جو ہو ہمارے وہ وائٹ ہو، بلیک نہ ہو. اور اگر بلیک نہیں ہے عمل تو آپ اطمینان رہیے قیامت کے دن آپ کو نجات سے کوئی روک نہ پائے گا. اور اگر مال کا ٹیکس نہیں دیا گیا ہے تو یہ بلیک منی ہے، اور مال کا ٹیکس دیے بغیر بلیک منی لے کے جایا نہیں جاتا. تو آپ محشر میں کیا پہنچے گا، ملک الموت اور ممکن نقی نہیں پھنسا لیں گے. تو اعمال بلیک کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اصلکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. جس نے محبت اہل بیت کیے بغیر نماز پڑھی، ٹیکس ادائی نہیں کیا، نماز پڑھتا رہ گیا، عمل تو ہوئے مگر بلیک عمل کہلائے، وائٹ عمل نہیں کہلائے. صلوات بھیج دیجیے محمد. میرے سرکار یہ سمجھ رہے ہیں؟ تو گھرانہ معاشرہ وہ اسلامی ہمیں بلڈ اپ کرنا پڑے گا، وہ بنانا پڑے گا. اس لیے مجلس حسین کے فضیلت میں روزانہ ایک دو جملے بول رہا ہوں. ایک جملہ سنیے آپ بھی. دنیا میں روحانی شفا خانہ کو مجلس کہتے ہیں. ہم ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے روک لیا، مولوی صاحب رکیے، کافی پی کے جائیے گا.
اور وہ مریض بھی دیکھ رہے تھے, ہم انتظار بھی کافی کا کر رہے تھے. کافی آنے سے پہلے ایک مریض آیا, 2 چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کے. ڈاکٹر نے پوچھا ہاں کیا ہوا, کیا ہے؟ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اس کو کوئی انجیکشن لگوا دیجیے, یہ جھوٹ بہت بولتا ہے. یہ جو لڑکا ہے بڑا والا, یہ جھوٹ بہت بولنے لگا ہے, اگر آپ کے پاس کوئی انجیکشن ہو تو اس کو لگوا دیجیے. تو ڈاکٹر نے ہاتھ سے قلم نیچے رکھا. کیا کہا آپ نے؟ کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, کوئی انجیکشن لگوا دیجیے تو جھوٹ بولنا بند کر دیں. دوسرا لڑکا کہنے یہ گالیاں بہت بولتا ہے, کوئی ایسی ٹیبلیٹ دے دیجیے. مثال کی نزاکت پر ذہن گیا, دنیا میں کوئی ہاسپٹل ایسا نہیں ہے جہاں جھوٹ نہ بولے, اس کی انجیکشن لگ جائے, سچ بولے ٹیبلیٹ کھا کے. کوئی ہاسپٹل تو ایسے لائیں جہاں کیریکٹر اور کردار کی تعمیر ہو جائے. کہیں دنیا میں وہ اسپتال آپ کو نہیں ملے گا. بیمار کربلا کے صدقے میں ایک مجلس حسین ہے جو روحانی شفا خانے کی حیثیت سے دنیا سب تعمیر کر کے بتا دیتا ہے. خالی مجلس سے تم وابستہ رہو, سب سمجھ جائے. سلامات بھیج دیں محمد قاضی کو. اب دیکھیے ہمارا ٹائم تمام ہوا. کیوں نہیں معصوم کے بغیر دین سمجھا ہی نہیں جا سکتا. معصوم کے بغیر شریعت سمجھی ہی نہیں جا سکتی. اس لیے رسول نے بھی انتظام کیا اور ہم نے بھی تسلیم کیا. کیوں؟ اس کی 2 دلیل بہت جلدی تاکہ 10:05 تک مجلس ختم کریں. 5 منٹ کے لیے آپ سے اجازت مانگوں گا, اس لیے کہ ہم اتنے ابن الوقت بھی نہیں ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم ہم ایک دم سے 1 گھنٹہ 60 منٹ ہو اور اتر جائیں. اب 5 منٹ اگر ذکر علی بڑھ ہی جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم کو بھی معلوم ہے کہ مجلس چھوٹتے ہی آپ نہیں بھاگ جاتے. ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ملاقات سب تو کرتے ہی آپ یہاں, تو اس میں اگر 5 منٹ آپ یہی لوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ایسے بھی اب سال بھر کے بعد کا مسئلہ بدلا کون لینے کا ہے. 2 باتیں سنیے. ہم نہیں سمجھ سکتے معصوم کی زبان. معصوم کلیئر کر کے سمجھاتا ہے دین. اس کی ایک زندہ مثال بزم رسول سے سمجھا دوں. سب کو یہ واقعہ یاد ہوگا, ایک واقعہ کہ ایک شاعر تھا عرب میں جو رسول اللہ کو برا بھلا کہتا تھا, سرکار دو عالم کے لیے گالیاں نظم کرتا تھا, سب کرتا تھا. مسلمانوں نے ایک دن اس کو پکڑ لیا, پکڑ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے لائے مسجد میں. رسول اللہ نے کہا کس کو لائے جی؟ سنیے گا میرے بھائی, جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے, ایک یہ بات سنیے اور ایک بات اور سنا کے نتیجہ نکال کے گفتگو تمام ہو جائے. یہ سبجیکٹ اتنا وسیع تھا کہ 3 مجلس اس کے لیے کافی نہیں ہے, کم سے کم 30 مجلس چاہیے. 3 پر آپ ایک زیرو لگائیں. صبح قیامت تک کا فلسفہ ہے عصمت کا. اس کو ہم نہیں سمجھا سکتے کہ معصوم کتنا پاک ہوتا ہے, اور معصوم پاک ہوتا ہے, پاک ہونے کی وجہ کیا ہے. قرآن نے تو کہہ دیا کہ ہم نے ان سے نجاست کو دور کیا. کتنا دور کیا یا تو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے اور میں سمجھا بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ قیامت قریب ہے. قرآن نازل ہوا 1400 برس پہلے, مولانا بیٹھے ہیں. قیامت قریب ہے, قیامت قریب ہے. 1400 برس ہو گئے ابھی تک قیامت نہیں آئی. تو سوچیں آپ, جس اللہ کا قریب اتنا دور ہو, اس نے کہا ہم نے اہل بیت سے نجاست کو دور کیا, تو جس کا قریب اتنا دور ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا. اچھا آپ گھبرائے تو نہیں ہے, قیامت اب بھی آئے گی نہیں. ہاں گھبرا کے نہ سوچیے. اور دوسرا دن قیامت کا نہیں ہو. ہمارے علاوہ شاید ہی کوئی آپ کو بتائے قیامت کل نہیں آئے گی, طے ہے. کیوں نہیں آئے گی؟ میں شریعت کا فلسفہ بتا رہا ہوں, اپنا نہیں. اس لیے کہ جو کل اور پرسوں قیامت کی امید رکھے وہ شیعہ حسن عشری نہیں ہے. بات پہنچ گئی آپ تک؟ اب میں ذرا آپ کو
उस हंगामे की तरफ ले चलो। टीवी के पास बैठा था, लड़ाई हो रही थी, बमबारी चल रही थी अफगानिस्तान में, और एक हंगामा मच रहा था, लोग भाग रहे थे। मैंने देखा कि दाढ़ियां हवा में लहरा रही थी, बड़ी तेजी से लोग भाग रहे थे। कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कोई पहाड़ में गया, और ये भी देखा कि पहाड़ के ऊपर मुल्ला उमर अपने नाम का भी असर दिखा रहा है। बड़ी तेजी से वो कयामत आई, कयामत आई, कयामत। तो हमारा दोस्त था जो, उसने कहा कि भाई बाकी कयामत आ गई। उसने कहा नहीं, कयामत नहीं आने वाली, तुम मत घबराओ। क्यों? कहते मुसलमान का। हमने कहा तुम्हारी कौम पर है मुसीबत, हमारी कौम पर नहीं है। वो हम कहले हमारी कौम है, तुम्हारी कौम का क्या मतलब? हमने कहा वो बार बार नहीं कह रहे कयामत आ रही है, कयामत आ गई, भागो भागो कयामत आ गई। शिया होता तो कभी ना कहता, इसलिए कि शिया थियोलॉजी में पहले कयामत आने वाली नहीं है, पहले इमामत आने वाली है, फिर कयामत आने वाली है। पहले इमामत आने वाली है, फिर कयामत। तो आप घबराइएगा नहीं, कल सुबह सुबह उठते कयामत नहीं आएगी। शायर पकड़ के लाया गया, रसूलुल्लाह ने क्या लाए? कहीं या रसूलुल्लाह ये वही है जो आपके लिए नाज़ेबा अशार कहता था, और इस मलून ने बड़ी तौहीन की है। तो रसूलुल्लाह मुड़े, उन्होंने कहा इसकी ज़बान काट दो। हाय हाय। अब एक जुमले पर आप हजरात से दाद, क़िबला व काबा मौलाना तहजीबुल हसन साहब से दुआ। मगर इस जुमले की कदर आप फरमाइएगा। रसूलुल्लाह ने क्या कहा? ज़बान काट दो इसकी। वहां पर एक गैर इस्तेमाल शुदा तलवार का वारिस, गैर इस्तेमाल शुदा तलवार, ये वो तलवार है जो मैदान में कभी नहीं निकली, मकान में निकली, चली कभी नहीं। एक वाकया आप बता दें, इसलिए कि नाम लेने से क्या फायदा, कुछ लोग घबरा जाते हैं। तो गैर इस्तेमाल शुदा तलवार का वारिस खड़ा हुआ, कहा रसूलुल्लाह हम काट दें। रसूलुल्लाह ने प्लीज आप बैठे। तो उधर से एक आवाज आई मीठी, रसूलुल्लाह हम काटे दें, इसकी ज़बान काट दे। तो रसूल ने कहा नहीं आप भी ना काटे। तो उन्होंने भी कहा, दो चार लोगों ने कहा रसूल हम काटे दें। तो रसूल ने कहा नहीं आप छोड़ मत बताइए, आप बैठिए, ज़बान काट दो। कहा है तो अभी अली को आने दो। इसी असना में अली दाखिल मस्जिद हुए, कहा अली इसकी ज़बान काट दो। अच्छा पहली बात यह कि मजलिस बाद में पढ़ूंगा, कहीं कोई ये न समझे कि रसूलुल्लाह को मौका ही नहीं देते थे अली के अलावा किसी को। तो ये चाल रसूल पर ना आए, उसके लिए जुमला सुनिए। अगर शायर की ज़बान दूसरे से कटवा देते तो फिर दुनिया मोहम्मद को आदिल न मानती। ये कहती कि मरहब का सर काटना हो तो अली को भेजते थे, जब शायर की ज़बान काटना हो तो इनसे कटवाते थे। नहीं, जो मरहब के सर काटे वही शायर की ज़बान काटे। ये तो है फकत जाकरी। ओरिजिनल बात सुनिए, या अली इसकी ज़बान काट दो। मौला ने पकड़ा, उसको लेके चले, इसलिए कि यहां पर ज़बान तो काटी नहीं जाएगी मस्जिद में, लेके चले। तो धीरे धीरे करके पूरा मजमा खिसक ले गया। वो मजमे ने ये सोचा कि रसूलुल्लाह की तकरीर में रोज सुनते हैं, ज़बान यहां कहां कटती है रोज, जरा देखें अली कैसे काटेंगे। तो जब सहने मस्जिद में रसूल अली पहुंचे तो देखा पूरा मजमा, दो चार 10 सहाबी बैठे रहेगा, बुजुर्ग किस्म के, बाकी पूरा मजमा को रसूलुल्लाह ने डांटा, अली ने डांटा। कहे काश कि तुमने हदीस मोहम्मद को सुन के याद भी किया होता। ये सुनिएगा जुमला, ऐ काश कि तुमने हदीस मुस्तफा को सुन के याद भी किया होता। तुमने रसूलुल्लाह की हदीस हुजूर की जिंदगी में भुला दिया। क्या तुमने नहीं सुना कि रसूलुल्लाह ने मना किया है कि किसी की बेइज्जती और किसी की रुसवाई का तमाशा देखना नाजायज है। पर ये नहीं बोला, खुद मेरा मौला फरमाता है ज़लील है वो लोग जो किसी की बेइज्जती का तमाशा देखना चाहते हैं, धिक्कार है उन लोगों पर जो किसी की रुसवाई का तमाशा देखना चाहते हैं। वापस जाओ। तो बहुत से लोग चले गए और बहुत से लोग वहीं पर टिक गए कि जरा यहीं से देख लें क्या हो रहा है। जा तो नहीं सकते, लेकिन डांट दिया है अली ने। तो अब अली भी ज्यादा दूर नहीं गए। सुनिएगा मेरे भाई, मासूम के अलावा दीन की रहबरी कोई नहीं कर सकता। अली ने तेज अंदाज में बांधा था हाथ पांव, अली ने सब खोल दिया।
और कहे तू शायर है, बड़ा बेवकूफ शायर मालूम होता है, तू रसूल अल्लाह के खिलाफ शेर क्यों कहता है? क्या मोहम्मद मुस्तफा ने तेरा कोई हक छीना है? कहा नहीं। कहा तुझे रसूल ने कभी गाली दी है? कहा नहीं। कभी बुरा कहा? नहीं। तुझे तमाचा मारा? कहा नहीं। तो बड़ा ना समझ शायर मालूम होता है। शायर तो अपने कलाम से जिंदा रहता है। बदबख्त तू मोहम्मद की बुराई करके क्या सोचता है कि तू जिंदा रह जाएगा? अरे बदअकल सूरत को चराग नहीं दिखाए जाते। अब अली की जबान पर अंदाज हिदायत किसी स्क्रीन पे कहा तो उसका दिल हिल गया। क्या लगा या अली अब तो गलती हो गई, अगर आज से तौबा कर लूं तो क्या गुंजाइश है? तो अली ने कहा कोई बात नहीं, आज से तू एक मिसरे मोहम्मद के खिलाफ तो नहीं कहेगा। उसने कहा या अली वादा कर रहा हूं आज जिंदगी दे दो। तो अच्छा जा निकल ले, चला गया। तो उसने मजमे की तरफ देखा और कहा या अली इन्होंने दौड़ा के पकड़ा है और इनके सामने भाग जाए तो कहीं फिर। तो मौला ने कहा अच्छा मैं समझ गया, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ दीवार बन के, तेरे का सवारी है? कहा नहीं, इन लोगों ने तो खींच के मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। अच्छा वो देख वहां जो ऊँट है ना बंधे हुए, वो जो बड़ा ऊँट है वहां इशारा किया अंगूठ से शहादत से, कहा वो ऊँट मेरे, मैंने तुझे को दे नहीं दिया, जा ले चला जा। अब वो दौड़ा हुआ आया जल्दी से, उसने झाड़े से मुंह को खोला, सवार हुआ और वो ऊँट तो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। अब जब अली ने खूब गौर से देख लिया, इत्मीनान से ताहत निगाह, एक अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, तब अली पलटे। उससे पहले यहाँ मजमा शोर मचा रहा है, या रसूल अल्लाह माल गया आया वहां से, हमने कहा था कि हम काट दे, तो आपने हमको मना किया जबान ना काट, लीजिए कट गई जबान। क्या हुआ भाई? उन्होंने जबान क्या काटते अली खां? अली ने तो जबान भी नहीं काटी, ऊँट भी दे दिया, रुखसत भी कर दिया। तो दूसरे ने कहा चलो चलो जी जाने दो, हमने तो कहा था कि हम काट दें, तो इन्होंने हमको कहा काटने को। तो रसूल अल्लाह ने कहा शोर भी मचाओगे, हमारी बात का मतलब तुम लोग समझे नहीं थे, अली समझ गए। अरे क्या सुना आपने? डांट के रसूल ने सबको चुप तो कर दिया, मगर जब दूसरा दिन हुआ तो अजब मंजर देखा लोगों ने। वो शायर आज मस्जिद के दरवाजे पर आया, तो कल भागा था, उसने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब पूरे मजमे ने मुड़ के देखा अली तो वही शायर है जो कल हाथ पांव बंद के आया था। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह जरा कलमा पढ़वाइए। अरे रसूल ने कलमा पढ़वाया, कहा या रसूलुल्लाह इजाजत है मस्जिद के अंदर आ जाऊं? कहा जा। रसूल ने कहा बैठ जा। कहा या रसूलुल्लाह बैठूंगा नहीं, इजाजत चाह रहा हूं। किस बात की? कहा कल से जब से घर गया हूं रात को सोया नहीं, आराम नहीं किया, रात भर आपके कसीदे में लगा था। एक बेहतरीन कसीदा कहा है, अगर इजाजत हो तो वो कसीदा सुनाऊं। अरबी के हर तालिबी उस कसीदे को पढ़ते हैं, अरबी सिलेबस में है। अरे अब मैं क्या पढ़ूं आपकी खिदमत में, आप नतीजा नहीं निकाला आपने। हमारी बात का मतलब तुम लोग नहीं समझे थे, अली समझ गए थे। अली जबान काट दो, हमारी बात का मतलब तुम न समझे, अली समझ गए। बार बार दोहरा रहा हूं, कोई मकसद है मेरा। अली हमारी बात का मतलब समझ गए, तुम नहीं समझे। अली ने उसको आजाद नहीं किया, अखलाक हैदर कर्रार में वो उसके अंदर जो बुरी जबान थी उसको काट डाली। मुझे विलायत ने एक अच्छी जबान अदा कर दी। इतनी बात तो आप भी समझ सकते हैं कि ये गोश्त की जबान कटने से शायर की इस्लाह नहीं होती। शायर जबान से शेर नहीं कहता, दिमाग से कहता है। अगर वो गोश्त की जबान काट देते अली तो शायर गुस्से में आके और कहता, पढ़ न पाता, दूसरे पढ़ते, हिजोए मोहम्मद का सिलसिला तो नहीं रुकता। मौलाए कायनात ने वो जबान काट दी जो मोहम्मद के खिलाफ खुलती थी। अब समझे, रसूल ने कहा था हमारी बात का मतलब तुम न समझे, अली समझ गए। नतीजे मजलिस सुनिए कि जो हयात पैगंबर में मोहम्मद की बात का एक मतलब उम्मत न समझ सके सिवाय मासूम के, तो पूरे शरीयत की थीम ऊंट का चलाने वाला क्या फलसफा है दिन समझेगा। खालिक नहजुल बलागा के सामने सलावत भेज दे मोहम्मद।
मजलिस मैंने तमाम कर दी। आते आते सुनिए नतीजा मजलिस, और यही के बाद मसाइब पढ़ दी। हमारा वक्त नहीं है, वरना मैंने सोचा था कि आज कुछ जुमले हजरत अबुल फजल अब्बास के लिए कहूंगा, मगर वक्त तमाम हुआ। जाते जाते सुनिए, मूसा और फिरौन का वाकया जहां आप पढ़िएगा वहां पर आपको मिलेगा कि दरिया में रास्ता बनाया किसने? जनाब मूसा ने। और उसी रास्ते से मूसा निकल गए और उसी रास्ते पर फिरौन भी चला, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमको नमाज़ें पढ़ने से तो मतलब है ना, रोज़े यही तो शरीयत चाहिए ना, हम इनसे ले लें या उनसे ले लें, ले तो लिया ना। नहीं, पहले दिन की मजलिस अगर आपके जहन में है, निफाज कानून का हक और अथॉरिटी सबके पास नहीं होता। बहुत अजीब गरीब मंजिल मासूम रहबरी की जरूरत क्यों है? मूसा और फिरौन का वाकया आपके पेश नजर है। दिन एक, रास्ता एक, टाइम एक, तारीख एक। मूसा अपने आदमी को लेकर क्लियर निकल गए, फिरौन अपने पूरे लश्कर के साथ डूब गया। सही पढ़ रहा हूं या गलत? तो अब ना कहिएगा कि कुछ लोग भी तो सीधे रास्ते पर चले, उन्होंने भी तो हक पहुंचाया, पहुंचाने से कुछ नहीं होता। सही रास्ते पर चले, अरे उन्होंने तो कुरान दिया, उन्होंने भी तो नमाजें पढ़ी, सही काम करने से कुछ नहीं होता। हमको कुरान ने बताया दिन एक, रास्ता एक, टाइम एक, जगह एक, मकाम एक। सिर्फ लीडर चेंज हो गया। एक मासूम रहबरी में था, मूसा लेके निकल गए। एक बातिल रहबरी में था, फिरौन सबको लेके डूब गया। मतलब समझिए, सीधे रास्ते पर चलने से कुछ नहीं होता। अगर रहबर बदल जाए तो सफर का रिजल्ट बदल जाता है। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। शियों ने नहीं कहे हैं कि इनको मासूम होना चाहिए, उनको बढ़ा दिया, घटा दिया। क्या घटा दिया, बढ़ा दिया? सब दिमाग घटे पड़े हैं आपके। आप तासुब लेके आए हैं और अरे गैरे जाहिलों से इनका मुकाबला करते हैं, रही सही उनकी इज्जत भी चली जाती है। जो पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है उसको जाहिल से न मिलाइए, जो रिसर्च कर रहा हो उसको अंगूठा छाप से आप टकरा दीजिएगा तो बेचारे की जो भी इज्जत होगी वो भी चली जाएगी। तो आपने उल्टे काम किए, हमने उल्टे काम नहीं किए। आपने ऐसे का मुकाबला ऐसे से करा दिया कि आपको वैसे तारीफ पढ़ी जाती है तो बिल्कुल बौने नजर आते हैं। मामला वो नहीं है, मामला ये है। क्यों न लिया और खिलाफत ले ली और ये ले लिया, यही किस्मत का तकाजा है। शेर खुदा थे तो क्यों ना हक ले लिया खिलाफत लड़के? शेर खुदा भी कह रहे हो और लड़ने को भी कह रहे। नहीं समझे? कुछ लोग कहते हैं ना गाली के गले और रस्सी बन गई, जबकि शेर खुदा थे। अमा खुदा का शुक्र मनाओ कि खुदा के शेर थे। खाली शेर होते तो कौन फटक लेता, हम देखते। अच्छा ये पहले बताइए, 4 मिसरे कैफ किरमानी को पढ़ूंगा, उसके बाद मसाइल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, आप घबरा गए। कैफ किरमानी के 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, इसलिए यहां पर मरबूत हो गए। बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते। ये बताइए, नबूवत, खिलाफत, इमामत, रिसालत, इससे बड़ा ओहदा खुदाई है कि नहीं? है खुदाई। हमको आप जनाब कह देते तो अंदर से हम खुश हो जाते। ओहदा बढ़ गया ना। खुदाई से बड़ा ओहदा तो कोई है नहीं। मौला अली को कौन ने खुदा कह दिया? अली को चाहिए था कलेजे से लगा ले। क्या किया अली ने उसके साथ? क्या बर्ताव किया? एक जुमला सुन लीजिए। यही किसी ने शिकागो में किसी से सवाल किया था, वो मौलाना उस दिन पढ़ रहे थे कि नुसैरी की तारीफ करते हैं। पागल की बातें ना कीजिए, नुसैरी की तारीफ नहीं करते, नुसैरी का जिक्र करते हैं। जिक्र अलग है, तारीफ अलग। इसलिए कि नुसैरी डूब गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, मुश्रिक है, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। जिक्र करना अलग है। नहीं, हमारे जुमले रहेगा चलेगा। जिक्र करना अलग है,
तारीफ करना अलग है, बयान अलग है। हम मुशायरी का जिक्र करते हैं कि उसने गलत अली को खुदा माना, ला शरीक के साथ किसी को शरीक किया। जिक्र इसलिए करते हैं कि उसका जो पॉइंट ऑफ टारगेट था वो सही था। नहीं समझा? ये डूबा वो, मगर चुल्लू में नहीं डूबा, समंदर में डूबा। जो यदुल्लाह हो, जो आइनुल्लाह हो, जो नफ्सुल्लाह हो, जो रूहुल्लाह हो, जो वजहुल्लाह हो, धोखा कहाँ खाएगा बेचारा? तो ये डूबा जरूर, मगर समंदर में डूबा, चुल्लू में नहीं डूबा। कैफ किरमानी कहते हैं खुदा चाहे जिसे मुख्तार कर दे, रजा दे, हैदर करार कर दे, खिलाफत के लिए वो क्या लड़ेगा? खुदा बनने से जो इनकार कर दे। सलावत भेजे मोहम्मद। आज भी केस होने के बाद मैंने 15 मिनट आपका जाया कर दिया, मगर इसको जाया न समझिएगा। हमारी गुफ्तगू तमाम हुई। ये करबला का वाकया, ये मजलिस हुसैन, जिसकी 3 दिन तक मैंने फजीलत मुख्तसर लफ्जों में आपको बताई, ये रूह की तक़वियत के लिए मजलिस है, ईमान को मजबूत दिफा देने के लिए। जिक्र अली से ईमान में ताजगी पैदा होगी, जिक्र अहले बैत से ईमान के अंदर मजबूती पैदा होती है। दुनिया में किसी कौम के नौजवान इतने पाबंद नहीं है जितने मिल्लत जाफरिया मजलिस हुसैन की वजह से दीन के पाबंद है। एनालिसिस करके मैं आपको दिखा सकता हूं। और ये तमाम कमाल शहजादी ज़ैनब के हैं कि जिसने नौजवान, बच्चे, मर्द, औरत के दिलों को मजलिस से तब से समेट। वक्त गुजर गया, मजलिस तमाम हो गई। खुदावंद आलम आप हजरात को कोई परेशानी न दे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन की। मैं घड़ी पर भी देख रहा हूँ, मसाइब भी मुझे पढ़ना है। मैं बहुत लंबे मसाइब भी तो नहीं पढ़ता और बहुत छोटे भी नहीं पढ़ता, मगर एक नफ्सियाती टुकड़ा आज पढ़ूंगा। टाइम कम लगेगा, मसाइब पूरा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आपने अक्सर मुझसे और सबसे सुना होगा कि मुख्तार इब्न अबी उबैदा सक़फ़ी जब कातिलान हुसैन को पकड़ते थे उससे बयान लेते थे। अब वो जो बयान देता था उससे मुख्तार पूछते थे कि तुम्हारा दिल कभी पसीजा किसी जुल्म पर? तो वो बयान करता था एक जालिम का एक जुल्म, सुनिए वही मसाइब मजलिस तमाम। खूली बिन यजीद असबही पकड़ा गया। मुख्तार ने पूछा, मालूम तूने करबला में कौन कौन से मजालिम किए और किसी जुल्म पर तेरा दिल पसीजा? खूली ने बयान दिया, आका मुख्तार हमारी खताएं माफ हो तो मैं बताऊं कि करबला में मैंने क्या क्या जुल्म किया। मुख्तार रो के कहते हैं, मालूम करबला में मेरा बाप गया होता तो मैं उसे माफ न करता, और तेरे लिए माफी का भी कोई सवाल है? तू बता कि करबला में कौन सा जुल्म तूने किया और किस जुल्म पर तेरा दिल पसीजा? तो कहता है एक जुल्म ऐसा है कि जब मेरा दिल बिल्कुल तंग हो गया और मुझे भी रहम आने लगा था। वैसे तो मैंने और भी बहुत जुल्म किए। मैंने नेज़े तवील पर हुसैन का सर बुलंद किया, ये मेरा जुल्म है। मैंने हुसैन के जिस पर नेज़े मारे, ये मेरा जुल्म है। ये जुल्म तो ऐसा है कि जब हुसैन घोड़े से गिर नहीं रहे थे तो किसरे साथ ने हमको बुलाया, इसलिए कि मैं 7,000 का अफसर बना के भेजा गया था। 7,000 का अफसर वो होता था जो लोहे की 7 चादर को नेजा मार के तोड़ दे। नहीं गौर किया आपने? खूनी कहता मैं 7,000 का अफसर था जब हुसैन जुलजना पर दाई और बाई झूम रहे थे। खूनी कहता है कि मरतबा उमर साहब ने मुझे ढूंढा और कहा जरा हुसैन को घोड़े से गिराने की तरकीब लगा, बाजादारों अगर बर्दाश्त कर सके तो कर लीजिएगा। खूनी कहता मैंने तवील नेजा लिया, हुसैन के दिल का निशाना करके जो फेंका तो सीधा मेरा नेजा हुसैन के दिल पर आगे लगा। फातिमा का लाल तोड़ा के जमीन पर गिर गया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खत्म की मैंने मजलिस, हमारे सिलसिले की आखिरी मजलिस है। आगादारो 2 फिक्र मजलिस तमाम। मैं बहुत ही माजरत खा हूँ कि आपका ज्यादा टाइम मैंने ले लिया, मगर 2 आंसू रूह वाले ज़हरा में डूबे के आना सुहारत हो जाए।
اور اے زمانے کے امام، تمام تصوراتوں کے بعد یہ مجمع مجلس حسین میں رونے آیا، ایک آئے میں آل محمد، ہم سب کی اس آمد کو آپ قبول کر لیجئے، مسائب کے درمیان دعا کر رہا ہوں، قبولیت یقینی ہے۔ بعض ہزاروں جملے سنی، کہتا ہے میں نے ایک ظلم وہ بھی کیا کہ میرا دل پسیجا، بس یہ ظلم سنیے مجلس تمام کر دوں۔ مختار غش کھا گئے روتے روتے، کہا ملعون تجھے ترس نہ آئی، میرا مولا پیاسا تھا؟ اچھا بتا تو نے وہ کون سا ظلم کیا جب تیرا دل پسیجا؟ سنیں گے آپ وہ ظلم؟ خولی کہتا ہے آقا مختار ایک ظلم میں نے ایسا کیا کہ میرا دل بھی پسیج گیا، تنگ ہونے لگا۔ وہ ظلم کیا تھا؟ وہ ظلم سنی۔ خولی کہتا ہے کہ جب خیمے چل رہے تھے، ہر طرف سے لوٹ لو کا ہنگامہ مچ رہا تھا، تو میں نے بھی اپنے کو گھوڑے پر بٹھایا کہ میں بھی کوئی مال و اسباب لوٹ لوں۔ اس ارادے سے جلتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ابھی خیمہ گاہ دور تھا کہ میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو دوڑتے دیکھا جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اور اس آگ کی روشنی میں توجہ یہ جملہ سن کے کہتا ہے کہ اس آگ کی روشنی میں دوڑتی ہوئی بچی کے کان میں سونے کی بالی ہی نہیں۔ ہماری نیت خراب ہو اور وزاداروں کہاں سے وہ کلیجہ لاؤں کہ وہ جملہ پڑھ دوں۔ وزاداروں تو فکرے ہمیں امام زمانہ طاقت دے کے مسائل کو پورا کر سکتے۔ خولی کہتا ہے کہ مختار میں نے قتل خیمہ گاہ سے اپنے گھوڑے کو موڑ لیا اس بچی کی طرف، بچی کے کرتے میں آگ لگی، اس روشنی میں سونے کی بالی جھلکتی میں نے دیکھی، میں نے اپنا گھوڑا بچی کے پیچھے دوڑایا، جب بچی سے قریب ہوا تو بچی کے منہ سے بار بار نکل رہا تھا اے نجف کے دادا آؤ خیمے جل گئے، بابا ذبح کر دیا گیا، دادا کہاں ہو آؤ۔ کون سا ظلم تھا جس پر تیرا دل پسیجا؟ کہتا ہے آقا مختار میں نے اپنے گھوڑے کو اور آگے بڑھایا۔ سنیں گے آپ وہ مسائب کا فکرہ، کہتا ہے خولی کہ میں جھٹکے دے کے بوندے چھین سکتا تھا، مگر میں نے سوچا ذرا بچی کو تڑپا دوں، تو میں نے دوڑتی ہوئی بچی کے پشت میں اپنا طویل نیزہ لے کے چبھو دیا، سکینہ منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ اب جو جھٹکے دے کے میں نے بالی کو چھینا تو بچی کا کان کٹ گیا، بڑے پیار سے بچی نے دونوں ہاتھ سے کان پکڑا اور میری طرف دیکھ کے دریائے فرات کا رخ کیا، اے چچا عباس، ارے امو آؤ، سکینہ ستائی جا رہی ہے، اے چچا کان سے خون بہ رہا ہے، اے چچا عباس ہماری خبر لینے والا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ تجھے سکینہ کی یقینی کا واسطہ ہے، تمام مومنین مومنات کہ بچوں اور بچیوں کو جو کم سے ان کو یقین ہونے سے محفوظ فرما۔ اے میرے معبود ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ ہے، ان بازوؤں میں طاقت عطا فرما جن سے حسین کا ماتم کیا جاتا ہے۔ بار الہ تجھے علی اکبر کے زخمی سینے کا واسطہ ہے، ان کلیجے میں طاقت عطا فرما جن پر حسین کا ماتم کیا جاتا ہے۔ اے میرے معبود تجھے رباب کی اجڑی ہوئی سونی گود کا واسطہ، ان گودیوں کو آباد رکھ جس میں حسین کے ماتمدار پل گئے۔ اے میرے معبود تجھے لاحق کو 7 اولاد دینے والے تشنہ لب کربلا حسین کا واسطہ، ان گھروں کو چراغ اولاد سے منور فرما جو محروم باولاد ہے۔ پروردگارہ عالم گریہ میں ہم سب کی ایک دعا یہ بھی ہے کہ ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم سب کی ایک ایک گناہوں کو تو حسین کریم کے صدقے میں معاف نہ کرے۔ بار الہ جب تک زندہ رکھنا حسین کا عزادار بنا کے، دنیا سے اٹھا تو حسین کا عزادار بنا کے، اور اے میرے معبود زندہ رہے تو مجلس حسین میں آنے کی توفیق عنایت فرما، اور مر جائیں تو روحوں کو اتنی اجازت دے کہ مجلس حسین میں شریک ہو۔ خون منتقم حسین وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تحریر عطا فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے عوام و انصار میں شمار کر۔ پروردگارہ
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. Ya Hussein! 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 مارا گیا دریا پہ جو سکائے سکینہ شہرک سے صدا آتی تھی ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ جیسے کہا عباس نے ڈر ہے مجھے آقا جیسے کہا عباس نے ڈر ہے مجھے آقا جیسے کہا عباس نے ڈر ہے مجھے آقا دریا پہ کہیں روتی نہ آ جائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ لاشیں سے صدا آتی تھی ہم بھی نہ پیئیں گے لاشیں سے صدا آتی تھی ہم بھی نہ پیئیں گے لاشیں سے صدا آتی تھی ہم بھی نہ پیئیں گے جب تک تمہیں پانی نہیں مل جائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ مجبور ہوں بازو بھی نہیں تم ہی بتاؤ مجبور ہوں بازو بھی نہیں تم ہی بتاؤ مجبور ہے بازو بھی نہیں تم ہی بتاؤ کس طرح سے امو تمہیں بہلائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ آ جائیے یہ زوجائے عباس پکاری آ جائیے یہ زوجائے عباس پکاری آ جائیے یہ زوجائے عباس پکاری بالی کہیں فرقت میں نہ مر جائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ جیسے کہا عباس نے ڈر ہے مجھے آقا جیسے کہا عباس نے ڈر ہے مجھے آقا جیسے کہا عباس نے ڈر ہے مجھے آقا دریا پہ کہیں روتی نہ آ جائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ لاشیں سے صدا آتی تھی ہم بھی نہ
نہ پئیں گے. لاشیں سے صدا آتی تھی ہم بھی نہ پئیں گے. لاشیں سے صدا آتی تھی ہم بھی نہ پئیں گے. جب تک تمہیں پانی نہیں مل جائے سکینہ. ہائے سکینہ ہائے سکینہ. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. یا حسین یا حسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى